آپ دیکھ رہے ہیں ہمراز دیوانی۔ رات ختم ہونے کو تھی۔ جنوری کی برفیلی رات ممبئی کے سمندر کے ساحل کی گیلی ریت کی نم ہوا سے اور بھیگ گئی تھی۔ آسمان پر دھند میں چاند جھانک رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور اس سناٹے میں گونجتی آتی جاتی لہروں کی آواز۔ ساحل کی ریت پر جاگنگ کرتے اس کے قدم اب دھیرے ہونے لگے تھے۔ سانس پھول رہی تھی اور کڑاکے کی ٹھنڈ میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر بنی بینچ اسے اپنی طرف بلاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگوں کو آرام دینے کے لیے ایک بینچ پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چاروں طرف سناٹے کو دیکھ کر اسے کچھ خوف سا ہونے لگا۔ کتنی ہی بہادر ہو، آخر تھی تو وہ لڑکی ہی۔ اگلے لمحے وہ بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر خشک گلے کو تر کرنے لگی۔ اندھیرا موجود تھا، چاند سمندر کی لہروں میں گم ہونے لگا تھا۔ اس نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی، 6:30 بج رہے تھے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی دوسری بینچ پر موجود ایک گٹھری نما وجود نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ براؤن شال میں وہ وجود پوری طرح سے چھپا ہوا تھا۔ کوئی بات تھی جس نے حیا ارسلان کو ٹھٹکا دیا تھا۔ ساحل پر ریت کے اس ڈھلتے پہر پر جب سارا شہر گرم بستروں میں دبا ہو، ایک اجنبی، وہ بھی ایک شکی اجنبی کے پاس جانا بے وقوفی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے وہاں سے دور ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس پلٹ کر دیکھا، بینچ پر شال میں لپٹا وہ وجود ہل رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر جلتی سگریٹ کا دھواں ادھورا حصہ بھی اس لڑکی کے بینچ پر پڑا دکھائی دیا۔ یقیناً پھینکنے والے کو یہ خیال نہ رہا ہوگا کہ یہ انبجھا سگریٹ کا ٹکڑا آگ بھی لگا سکتا ہے۔ وہ ادھر بڑھی۔ ہیلو، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت تو نہیں؟ وہ پاس آ کر اپنی ہمیشہ والی خود اعتمادی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ لرزتا وجود تھم سا گیا تھا۔ حیا اسی بینچ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ یقیناً کوئی سنگین مسئلہ جو آپ اس ٹھنڈی رات میں اس طرح اس جگہ موجود ہیں۔ کیا میں کسی کام آ سکتی ہوں؟ اسے کچھ جاننے کا شوق ہونے لگا اس انجان شخص سے۔ سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، یقیناً اس شہر میں بہت سے لوگوں کے پاس، مگر آپ کے جوتوں اور سگریٹ کے برانڈ سے اندازہ ہوتا ہے آپ بے گھر نہیں ہیں۔ وہ اس سے کچھ اگلوانے کو بےتاب تھی۔ براؤن شال کے ایک سرے میں حرکت ہوئی۔ دو ناراض لال آنکھیں اسے گھورنے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، مردانہ خوبصورتی کا بہترین نمونہ تھا۔ حیا کی پوچھ تاچھ کی خواہش اب مچل اٹھی۔ اوہ، شاید یہ بھی ممکن ہو کہ میل ایگو کا کوئی مسئلہ ہو۔ ہمارے سماج میں روتے ہوئے مرد قابل قبول نہیں ہیں۔ انہیں تو بس مضبوط ہونا چاہیے ہر لحاظ سے۔ آنسو بہانا تو عورت کی فطرت ہے۔ اگر آپ بھی اس کلیشے کا شکار ہیں، وہ کچھ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی، اسی لیے آپ کو بھی ساحل کے اس سنسار منظر میں سکون محسوس ہوا ہوگا۔ دو ناراض لال اور بولتی آنکھوں سے کچھ نیچے ایک ناک بھی اب صاف نظر آنے لگی تھی، جس کے نتنے غصے سے پھول رہے تھے۔ باقی چہرہ اور بال اب تک شال میں چھپے ہوئے تھے۔ حیا کو اس کی آنکھوں میں چھپا راز پڑھنے میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ وہ چاہتی تھی جواب نے وہ کچھ بولے، مگر خاموش تھا۔ آنکھیں بول رہی تھی، لیکن آپ تو مجھے روتے ہوئے بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ یقین کیجیے، اتنا مشکل نہیں ہوتا رونا، اس نے کچھ دھیمے لہجے میں کہا۔ ذہن و دل کو ہلکا پھلکا کرنے کا بہترین نسخہ ہے آنسو بہانا۔ میری مانے تو رو لیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ دیکھیے نا، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ کبھی کبھی اجنبی کے سامنے دل کھول کر رکھ دیں تو یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ کبھی سامنا ہوگا تو شرمندگی ہوگی۔ وہ مسکرائی۔ کیا آپ خاموش ہو کر یہاں سے جا سکتی ہیں؟ دبے ہوئے لہجے میں غصے سے بھری ہوئی اس اکیلی رات میں اس کی آواز گونجی تو ایک لمحے کو حیا کی سانس تھم گئی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ شاید میں آپ کی پرائیویسی میں دخل دے رہی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ لیکن آپ سے ایک بات کہوں، کبھی کبھی آنسو بہا لینا بہت سی مشکلوں کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ وہ کام جو ناممکن نظر آتے ہیں، ممکن نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ باتیں جو تکلیف دیتی ہیں، آنسو بہہ جانے کے بعد اتنے دکھ کی وجہ نہیں بنتی۔ میرا کندھا حاضر ہے اگر آپ شوق پورا کرنا چاہیں۔ نہ جانے کیوں وہ شرارت کے موڈ میں تھی۔ ول یو پلیز گیٹ لاسٹ؟ اس بار ان کے لہجے میں غصے کے ساتھ التجا بھی تھی۔ حیا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شخص چیخے چلائے روئے،
شاید اس طرح ہی کچھ بہتر محسوس کر سکے۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اذیت میں ہیں اور وہ اس کی اذیت کم کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ ضبط کی کن حدوں کو چھو کر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں برسنا چاہتی تھی مگر پھر بھی سونی تھی۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کیا مسئلہ ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ کی محبوبہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہوگی یا اس نے بے وفائی کی ہوگی؟ آپ جس سے محبت کریں اسے پا نہ سکیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی دکھ ہوتا ہے۔ آخر ہم ان دکھوں پر کب تک روئیں گے؟ مشہور شاعر فیض نے سچ کہا ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ وہ بولتی چلی گئی، اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ۔ اب اگر ایک لفظ بھی کہا تو وہ تمہارے آخری الفاظ ہوں گے۔ تم میری جان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ اس بار اس نے شال ہٹا دی اور زور سے چلایا۔ حیا کا دم اٹک گیا۔ وجہ اس کی آواز کی گرج بھی تھی اور چہرے کی دلکشی بھی۔ او ہو، اچھا یعنی یہی سچ ہے۔ جس نے تم سے محبت کی وہ تمہیں چھوڑ گئی، شادی نہیں ہو سکی اس سے تمہاری۔ ایسے ہی ہوتی ہے یہ لڑکیاں، اور تم لوگ پھر بھی ان کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو۔ حیا شاید زندگی میں کبھی اتنی ڈھیٹ نہ بنی تھی جتنی آج۔ ہاں ہاں، چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ مجھے، وہ چیخا۔ حیا کو لگا جیسے ساحل کی لہریں بھی خوف سے تھم گئی ہیں۔ ہاں، وہ چلی گئی ہے مجھے چھوڑ کر، وہاں جہاں سے کوئی واپس نہیں لوٹتا۔ اس نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی مگر وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر مر گئی۔ اس کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا۔ حیا سکتے میں رہ گئی۔ وہ تو مذاق کر رہی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ شادی ہونے والی تھی ہماری، صرف 15 دن باقی تھے۔ وہ بازار گئی تھی کہ سڑک پار کرتے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ چلی گئی سارے وعدے قسمیں توڑ کر، مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حیا ارسلان کا ایک ہاتھ اپنے منہ پر اور دوسرا اس کے دل پر تھا۔ اس کے دکھ کی تکلیف کے احساس سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے رو رہا تھا۔ حیا خاموش تھی مگر آنکھیں اس کی بھی بہہ رہی تھی۔ اور آج 1 سال ہو گیا ہے۔ میں اس 1 سال میں 1000 بار جیا اور مرا ہوں، مگر موت کب آتی ہے؟ اب میں جینا نہیں چاہتا، مگر یہ اذیت اور دکھ برداشت سے باہر ہے۔ میں مر جانا چاہتا ہوں۔ میرے دکھ کا یہی علاج ہے۔ موت ہی مجھے اس تکلیف سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ روتے ہوئے آنکھیں بھیجے بولے جا رہا تھا۔ حیا کو لگا اسے عرصہ ہوا کوئی ہمراز نہیں ملا۔ اس کے لہجے کی تپش یہی ظاہر کر رہی تھی۔ سب ملا زندگی میں اتنا کہ میں ناشکری نہیں کر سکتا۔ جس چیز کی خواہش نہیں کی وہ بھی، اور جس کو چاہا بہت چاہا وہ بھی مل گئی۔ اسے پا کر لگا میں مکمل ہو گیا، میری ذات کا کھویا حصہ مجھے مل گیا۔ کتنے خوش تھے ہم دونوں۔ ہنی مون کے لیے ایڈوانس بکنگ کرا لی تھی، مگر وہ اچانک مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں پھر ادھورا رہ گیا۔ میری ذات کا حصہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ میں اب جی کر کیا کروں گا؟ یوں ادھورا رہ کر جی چاہتا ہے اس سمندر میں ڈوب جاؤں۔ حیا اس کا آخری جملہ سن کر جیسے چونکی۔ بزدل اور ہارنے والے لوگ ایسا سوچتے ہیں جو تم سوچ رہے ہو اس وقت، وہ ایک دم سے بولی۔ زندگی خدا کی نعمت ہے، ہمیں کوئی حق نہیں اس میں خیانت کریں۔ اگر اس نے تم سے کچھ لے لیا تو سوچو تمہیں کیا کچھ عطا کیا ہے، کبھی اس پر شکر کیا جو تمہیں ملا ہے؟ کیا پتہ تم صبر کرو وہ تمہیں اس سے زیادہ نواز دے جتنا تم سے لیا ہے، اتنا نوازے کہ تم اپنے سارے دکھ بھول جاؤ، کوئی اور ساتھی دے جو تمہیں اتنا پیار کرے کہ تم سب کچھ بھول جاؤ۔ اس کے آنسو بند ہو چکے تھے، اب وہ پلکیں جھپکائے بنا ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم پلان کرتے ہیں نا زندگی، مگر اس کی پلاننگ الگ ہوتی ہے۔ وہ ہمیں کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر۔ جو اس کی چیز ہے اس پر اسی کا حق ہے، مگر میرا ایمان ہے وہ دامن خالی نہیں رہنے دیتا، کسی کو بے آسرا نہیں کرتا، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، آزما کر نوازتا بھی ہے بے حد بے حساب، ہمارے ضعف سے بڑھ کر۔ حیا ایک جذب کے عالم میں بولتی گئی۔ تو سوچو، غور کرو، انتظار کرو اس لمحے کا جب وہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم ناشکری کا خیال تک نہیں لاؤ گے۔ کہتی ہوئی وہ دھیرے سے مسکرائی۔ کسی خواب کے سے لمحے میں غم، کسی بے دھیان پل کے سحر تلے دونوں خاموش تھے۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ اس پیر یہاں ساحل پر جیسے جھیل میں کسی نے پتھر مار دیا ہو۔ اس کی آواز نے حیا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ چونکی۔
आसमान पर फैला अंधेरा अब उजाले में बदल चुका था। मंजर बदल गया था। एक अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह का जन्म लेना एक चमत्कार ही होता है, मगर उससे बड़ा चमत्कार हया अरसलान के साथ हुआ था। उस 23 जनवरी की रात घड़ी 7:15 बजा रही थी। उसे वहां बैठे 1 घंटा हो चुका था। उस सुनसान साहिल की ठंडी बेंच पर बैठे आने जाने वाली लहरों को देखते, ठंडी बर्फीली हवाओं को अपने जिस्म में महसूस करते, उस अजनबी के साथ उसने 1 घंटा गुजार दिया था। वो खुद हैरत की कैफियत में थी। उसके सवालों पर, कौन हो तुम जिसके सामने सिकंदर मिर्ज़ा ने आंसू बहाए हैं? बताओ कौन हो तुम? वो उससे पूछ रहा था। यही समझ लो, मुझे भेजा गया था तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरे सामने अपना दुख हल्का कर सको। कुछ लम्हे बहुत अहम होते हैं कि उनके गुजर जाने के बाद ज़िंदगी का रुख बदल जाया करता है। शायद मैं वही लम्हा हूँ। वो ठहर ठहर कर बोली। यकीन करो, बहुत लोग मिलते हैं ज़िंदगी में जिनके साथ हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, मगर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं वो रिश्ते, वो लोग जिनके साथ मिलकर आप एक आंसू बहा लें। वो एक आंसू इतना कीमती होता है कि हम उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप बहुत खुशकिस्मत हैं सिकंदर साहब कि आपको कुदरत ने वो मौका अता कर दिया। वरना सच बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे किसी लम्हे और साथ के लिए उम्र भर तरसते रहते हैं कि उनके आंसू सिर्फ दिल की ज़मीन को नम रखते हैं। आंखें बरसने का इंतज़ार ही करती रहती हैं। संजीदगी से कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो तुम? उसको उठता देखकर वो तेज़ी से बोला। वो अपना बैग उठाने लगी। खामोश रही। ऐसे नहीं जा सकती तुम, यूँ कुछ बिना बताए, वो तेज़ आवाज़ में बोला। वो पलटी और जाने के लिए कदम उठाने लगी। कम से कम नाम ही बता दो और अपना मोबाइल नंबर ही देती जाओ। उसे जाता देख वो मायूस होने लगा। वो कुछ कदम और आगे बढ़ चुकी थी। सुनो, वो ज़ोर से चिल्लाया। हया हैरत से पलटी। वो उसी बेंच पर बैठा था जहाँ रात के अंधेरे में उसे देखा था। ब्राउन शाल अब भी उसके वजूद से लिपटी थी। सिगरेट का टुकड़ा जो बुझ चुका था, उसकी आंखें वहीं थी। सुनहरी आंखें जिन्हें बरसते हुए अपने बहुत करीब महसूस किया था। दुख, दर्द, तकलीफ, कुछ खोने का गम, क्या नहीं या उन आँखों में। मगर अब कुछ और भी था। जनवरी की उस ठंडी रात के खात्मे पर कुछ और भी मौजूद था उन आँखों में। एक सवाल, कौन हो तुम? बहुत कुछ पूछ रही थी वो आंखें। हया को कोई गुमनाम सी ताकत रोक रही थी। बहुत मुश्किल से उसने खुद को उस शहर से आज़ाद किया और जाने लगी। क्या तुम्हें कोई डर नहीं कि तुम अकेली हो? मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती रोक सकता हूँ तुम्हें। उसने जाते हुए पलटकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। रुको। फिर उसने पुकारा। फिर उसने देखा पीछे की बेंच पर लेटा कुत्ता हया के पीछे दौड़ा। अगर सिकंदर का ख्याल था कि वो इस वक्त का उस सुनसान जगह पर अकेली थी तो गलत था। उसका पालतू कुत्ता उसकी हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद था। सिकंदर हैरान रह गया। कौन थी? कहाँ से आई थी? क्यों आई थी? वो इन सवालों में उलझा उसे जाता देखता रह गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? वो किचन में नाश्ता बना रहा था जब अम्मी वहाँ चली आई। मामा, कहाँ जाऊँगा इस वक्त? जाहिर है दफ्तर जाने का वक्त है ये। वो आमलेट तलता हुआ बोला। अम्मी वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई। सारी रात जागते रहे हो, आज छुट्टी ले लो और आराम करो। कहाँ थे तुम रात भर? वो धीमे लहजे में पूछने लगी। वो आमलेट लेकर मेज़ पर आ गया। समंदर किनारे। और कहाँ जाना था मुझे? उसने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। रहा आराम करने का तो मामा, आप जानती हैं मैं दिन में नहीं सो सकता। फिर दफ्तर ही क्यों ना चला जाऊं? तो क्यों जागते हो रातों को? कब तक हराम करते रहोगे अपनी नींदें? क्या तुम्हारे रज्जगे उसे वापस ले आएंगे? वो मेज़ पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली। उसकी लाल आंखों में कोई साया सा लहराया था एक पल को। अगर मैं बेबस ना होता तो क्या 1 साल गुजार जाने के भी इसी हालत में होता? मैं जानता हूँ मामा, दुआ अब कभी वापस नहीं आएगी। मैं वक्त से पहले उसके पास जा नहीं सकता, मगर अपनी नींदें कैसे वापस लाऊं? मैं भी अब थक गया हूँ मामा, सोना चाहता हूँ। एक लंबी पुरसुकून नींद जिसके खात्मे पर मैं ज़िंदगी के इस फैज़ से निकल जाऊँ। एक नई सिरे से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें प्लीज़। वो उठा और उनके कदमों में बैठ गया। बेटे के लहजे में छलकते दुख से शाइस्ता बेगम की आंखें भीगने लगी।
اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اس کے لیے دعا مانگنے لگی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا کہ وہ دفتر میں کام کرتے ہوئے اپنا دھیان کہیں اور بھٹکتا محسوس کر رہا ہو۔ پچھلے 1 سال میں ایسے کئی موقع آئے تھے، مگر اس نے اپنے اوپر قابو رکھتے ہوئے اپنے کام میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ جذباتی دنیا سے نکلنے کے بعد وہ ایک مضبوط انسان تھا۔ اسے اپنے اوپر پورا اختیار تھا۔ اس کی ماں کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں تھا جو جان سکا ہو اس کے اندر کون سا دکھ بسا ہے جو اسے سکون سے جینے نہیں دیتا، کھل کر ہنسنے نہیں دیتا۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا، مگر کی بورڈ پر تھرکتی انگلیاں ایک پل کو ٹھہری تھی۔ ہاں، مگر اب کوئی اور بھی تھا۔ اس کی زندگی میں 23 جنوری کی اس رات کے خاتمے پر جو صبح نکلی تھی، وہ لڑکی، وہ اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لائی تھی۔ وہ لڑکی جسے اس کے درد کے لمحے شیئر کرنے بھیجا گیا تھا، اب وہ بھی اس کی رازدار تھی، اس کی ہمراز تھی۔ سکندر کے ذہن میں جیسے کوئی فلم ریوائنڈ ہونے لگی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا نرم دلکش لہجہ، بولتی سی شرارت بھری آنکھیں، اس سنسان ساحل پر اس کی موجودگی، رات کے اس پہر اس کا ساتھ، وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ شاید اس نے ٹھیک کہا تھا، اسے خاص طور پر اسی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ لیکن میں اسے اب کہاں تلاش کروں؟ وہ سوچنے لگا۔ اگر نام بھی پتہ ہوتا تو انٹرنیٹ پر پتہ کرتا۔ اتنے بڑے شہر میں ایک ایسی لڑکی کا پتہ لگانا جس کا نام تک پتہ نہ ہو، کیا آسان کام تھا؟ مگر سکندر ہار ماننے والوں میں سے نہ تھا۔ میں ایک دن ضرور تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، وہ مسکرایا۔ وائٹ ساس میں مکس ہربس ملاتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں لرزتے آنسو یاد آئے تھے۔ اس نے کبھی کسی مرد کو یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے نہیں دیکھا تھا۔ کسی کی محبت میں کتنا فرق ہے اس کے مزاج میں۔ کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اور وہ جدا ہو جائے تو کچھ دن بعد اسے بھول کر دوسری محبت تلاش کر لی جاتی ہے۔ کہاں یہ کہ 1 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی اپنی کھوئی نیندیں بھی واپس نہیں لا پاتا۔ کیسے سچے جذبے ہیں، کیسے طلب ہے جو کسی اور کا نہیں ہونے دیتی، چاہے وہ نظر کے سامنے موجود نہ ہو۔ ایک لمحے کو وہ مسکرائی۔ میں خیالی میں اسے وہ پل یاد آئے تھے۔ کتنا کچھ جاننا چاہ رہا تھا وہ اس کے بارے میں، لیکن اس نے اسے اپنا نام تک نہیں بتایا تھا۔ کیا ہو جاتا حیا ارسلان اگر تم اسے اپنا نام ہی بتا دیتی؟ وہ سوچتی رہی۔ میم، وہ کسی کے پکارنے پر چونکی۔ میم، آپ چیک کر لیں میرے اٹیلین سلاڈ کی ریسیپی۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی الرٹ ہو گئی۔ ایک نیا شیف تھا جو حال ہی میں اس 5 اسٹار ہوٹل کے کچن کے لیے رکھا گیا تھا۔ حیا یہاں کافی عرصے سے نوکری کرتی تھی، اسی لیے عمر کے لحاظ سے نہیں، احترام میں سب اسے میم کہتے تھے۔ جی علی، مجھے بس 2 منٹ دے دیں، میں یہ ڈش پوری کر لوں اور فریج میں رکھ دوں، اس نے کہا تھا۔ ہاں علی، آپ کے سلاد کی شکل ویسی ہی ہے جیسے اٹیلین سلاد کی ہوتی ہے، اسی لیے میں آپ کو پورے نمبر دیتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ پرفیکٹ، آپ اسے فوراً سرو کرنے بھجوا دیں۔ باقی کیا ڈش ہے اس ٹیبل کی؟ فرائیڈ فنگر فش اور بیف سٹک، علی بولا۔ ٹھیک ہے، آپ تیار کر لیں، میں تب تک دوسرا مینو دیکھتی ہوں۔ کچھ دیر میں چیف شیف آ جائیں گے، میں چاہتی ہوں وہ متاثر ہوں۔ ضرور میم، کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ابھی حیا ارسلان کو بھی بہت سے کام نپٹانے تھے۔ وہ اس 5 اسٹار ہوٹل کے کچن کی انچارج تھی۔ کوکنگ سے اسے شروع سے شوق تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس شوق کو پروفیشنلی اپنایا جائے۔ اس نے اس بارے میں باقاعدہ ڈگری لے کر اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا، اور اسے اس ہوٹل میں جاب کرتے 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ اپنا کام دل لگا کر کرنے کی عادی تھی، مگر آج بار بار اس کا دھیان بٹ رہا تھا۔ حساس دلوں کے یہی تو مسائل ہیں کہ وہ کسی کے دکھ کو یوں محسوس کرتے ہیں جیسے وہ ان کے اپنے دکھ ہوں۔ حیا ارسلان اس گھنٹے میں اس خوبصورت اجنبی کے دکھ کے ہر لمحے سے یوں گزری تھی جیسے وہ اسے برسوں سے جانتی ہو، اس کے بیتے لمحوں کی چشمدید گواہ ہو۔ کتنی خوش قسمت ہو تم، اے انجان جاننے والی، تمہارے نہ ہونے پر بھی کسی نے تمہیں اس دنیا سے جانے نہیں دیا۔ جیسے کوئی حسرت تھی جو اس کے دل میں جاگی تھی۔ کٹنگ بورڈ پر پیاز کاٹتے اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے تھے، پھر ایک سرد آہ بھر کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ صبح 6:05۔ ایک لمبی رات ختم ہونے کو تھی۔
सिकंदर ने ये रात सोते जागते गुजारी थी, जागते यूं कि नींद उससे अभी तक रूठी हुई थी, सोते इसीलिए कि यही वो कुछ लम्हे थे जिसमें उसने ख्वाब बुने थे, उस मेहरबान अजनबी से दोबारा मुलाकात के ख्वाब। और उस वक्त इतनी सुबह वो समंदर के किनारे पर मौजूद था, उसी बेंच पर बैठा उसकी राह तक रहा था। शायद वो अपने इस गुमान को हकीकत मानने से भी इनकार में था कि वो लड़की जो सरे राह उसे यूं मिली थी कि अपने होने का गहरा एहसास उस पर छोड़ गई थी, वो कोई हकीकत थी या सिकंदर का ख्याल। शायद वो कोई ज़िंदा हकीकत ही हो, शायद खुदा उस पर भी मेहरबान हो रहा हो। वो आज से पहले भी इसी वक्त में यहाँ आया था, मगर आज वो सिर्फ उस अजनबी मेहरबान से दोबारा मिलने की आस में आया था। उसने उसके साथ गुजारे वक्त में वो सुकून पाया था जो 1 साल से उसे नसीब नहीं हुआ था। उसका बस चलता तो वो पूरे साहिल पर उसे तलाश करता, मगर वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे यकीन था वो यहीं मिलेगी। हाय, तुम वॉक के लिए नहीं गई? दादी की आवाज़ के साथ पूरी खुली आंखों के साथ जागती हया जानबूझकर सोती बन गई। नहीं दादू, आज कुछ दिल नहीं चाहा, ठंड भी काफ़ी हो रही है। वो चेहरा कंबल से निकाल कर धीरे से बोली। यह तो अजीब किस्सा हो गया भाई, चाहे आंधी आए या तूफान तुम वॉक पर ज़रूर जाती थी। आज ठंड का बहाना? खैरियत तो है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? ऐसी बात होश के आलम में तो कभी नहीं की तुमने। वो भी उसकी दादी थी जो खूब पहचानती थी उसे। आप भी दादू, बस क्या कभी मेरा मुंह बदल नहीं सकता? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? वो मुंह बनाकर बोली। अरे मैंने तो तुम्हें अभी तक सबसे प्यारा इंसान ही समझा है। अब अगर तुम खुद अपने बारे में राय बदलना चाहती हो तो मैं क्या कर लूँगी? दादी उसके पास बैठते हुए मुस्कुराई। रूमी कहाँ है? उसने आंखें मलते हुए पूछा। टेरेस पर, वो भी सुस्त पड़ा है। रोज़ की रूटीन जो डिस्टर्ब हुई है उसकी। वो दादू, मैं अब साहिल पर वॉक करते करते बोर हो गई हूँ, उसने खिड़की के पर्दे सरकाते हुए कहा। सामने नजर आता समंदर यूं ही था, चुपचाप खामोश। समंदर किनारे की सड़क सुनसान थी। इस वक्त दूसरी मंजिल के जिस फ्लैट में वो और दादी रहते थे वो बिल्कुल समंदर के सामने था। खिड़की से समंदर साफ दिखाई देता था। अब सोचा है किसी पार्क में जाया करूँगी, कम से कम वहाँ कुछ लोग तो दिखाई देंगे। कभी कभी अकेले साहिल पर चलते हुए मुझे बहुत डर लगता है, रूमी के होते हुए भी। उसकी आंखें खिड़की के शीशे के पार बहती लहरों को देखते हुए कुछ तलाश कर रही थी। फिर वो खिड़की से हट गई। ठीक है, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मगर दादू इतनी ठंड में आपके घुटनों का दर्द बढ़ ना जाए। चलो, एक दिन देखने में क्या हर्ज है। कोई मसला हुआ तो तुम अकेली चली जाया करना रूमी के साथ। कहती वो उठ खड़ी हुई। चलो, तुम काम पर जाने की तैयारी करो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। वो बाहर निकल गई। बहुत बोर और सुस्त गुजरेगा आज का दिन। मुझे वॉक पर चले जाना चाहिए था, सारा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। क्या मैं उससे डर गई हूँ? क्या वो आज भी वहीं मौजूद होता? उफ, हया अरसलान, कितनी खुश फहम हो तुम। हया खुद को आईने में देखते हुए सोच रही थी। क्या तुम इतनी खूबसूरत हो कि वो इस कड़ाके की ठंड में सुबह ही सुबह तुमसे दोबारा मिलने आए? इतना फ्री इंसान तो वो दिखाई नहीं देता। ना कोई कम उम्र लड़का है जो ऐसी हरकत करेगा। तुमने बिला वजह रूटीन ख़राब किया। उसने सर झटका और तैयार होने लगी। वो सिगरेट का कश लगाता माजी में खोने लगा। आइसक्रीम खाते हुए कुछ ज़रूर उसके चेहरे पर लग जाया करती। ऐसे ही एक लम्हे को उसने कैद कर लिया था। किचन में पकौड़े तलते हुए, उसके कपड़े प्रेस करते हुए, शॉपिंग करते हुए, हॉर्स राइडिंग करते हुए, पिकनिक मनाते हुए, बहुत सी तस्वीरें जो स्क्रीन पर लगातार आ रही थी। वो अपनी दुआ को नज़रों के सामने एक बार फिर जिंदा देखने लगा। तुम मरी नहीं हो दुआ, तुम जिंदा हो। देखो, मैं तुम्हें अब भी यूं ही महसूस कर रहा हूँ जैसे हमेशा किया करता था। देखो, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी मंगनी के दिन थी। कितना खूबसूरत एहसास था जब मैं तुम्हें अंगूठी पहनाते हुए जैसे सबको जता रहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ, तुम सिर्फ मेरी थी, क्योंकि तुम मेरे नाम की अंगूठी पहने इस दुनिया से चली गई। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारे होंठों पर मेरा नाम था। उसकी आंखों की लाली बढ़ने लगी, सीने की घुटन भरने लगी, दिल बोझिल होने लगा। 1 साल कम अरसा नहीं होता। 1 साल हो गया सिकंदर को दुआ से बिछड़े
اور کون سی رات تھی جب انہیں پرسکون نیند آئی ہو۔ آس پاس کی ہر چیز پر اس کا سایہ تھا، فضا میں اسی کی مہک تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو ان لمحوں کی گرفت سے آزاد نہ کروا سکا جو اس نے دعا کے ساتھ گزارے تھے۔ شاید آزاد ہونا چاہتا بھی نہیں تھا۔ یا خدا، اب میں تھکنے لگا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے بڑبڑایا، میں پرسکون ہونا چاہتا ہوں، مسکرانا چاہتا ہوں، کوئی کندھا ہو جس پر سر رکھ کر میں سکون سے سو جاؤں، کوئی باہیں ہوں جو مجھے اپنی قید میں لے لیں کہ میں سارے دکھ بھول جاؤں، کوئی ساتھی ہو جس سے اپنے دکھ کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں، جو مجھے یوں بیچ راستے میں چھوڑ کر نہ چل دے۔ اگر خدا نے سب کے جوڑے بنائے ہیں تو میں اپنی ذات کا ادھورا حصہ مانگتا ہوں، وہ جہاں کہیں ہے اسے مجھ سے ملا دے۔ اگر وہ وہی ہے جو میرے لیے سکون کا لمحہ بن کر مجھے ساحل پر ملی تھی تو میرے خدا اس لمحے کو میری جھولی میں بھر دے، مجھے مکمل کر دے۔ وہ بڑے جذبے سے اپنے رب سے مانگ رہا تھا، اس کے آنسو اس کے گواہ تھے۔ اس نے جلدی میں سپر بازار کے آگے گاڑی کھڑی کی، اسے کچھ خریدنا تھا۔ حالانکہ وہ اس وقت شاپنگ کے موڈ میں نہ تھا، لیکن کیونکہ انڈیا اور پاک کا میچ شروع ہو چکا تھا جسے وہ مس نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا، وہ چیزیں اتنی ضروری تھیں جن کا خریدنا ضروری تھا۔ جب وہ اپنی چیزیں لے کر کیش کاؤنٹر پر پہنچا تو وہاں لائن لگی دیکھ کر جھنجھلا گیا۔ تبھی کچھ فاصلے پر شاپنگ کرتی لڑکی نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک دم اسے جیسے کرنٹ لگا۔ وہ پیچھے سے وہی لگ رہی تھی، ساحل پر ملنے والی۔ اسے لگا آج اس نے اسے کھو دیا تو شاید وہ کبھی نہیں ملے گی۔ اسے لگا اس کی دعا قبول ہو گئی ہیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ وہ لڑکی اپنی چیز لے کر پلٹی۔ کچھ تھا جو سکندر کے اندر ٹوٹا تھا۔ شاید وہ امید کی اس نے اسے پا لیا، مگر وہ لڑکی کوئی اور تھی۔ اس میں اس لڑکی کے چہرے والی کوئی بات نہ تھی جو اسے ساحل پر ملی تھی۔ وہ پھر سے لائن میں جا کر لگ گیا تھا۔ رضی کا فون آیا تھا آج۔ وہ تھکی ہاری گھر پہنچی تھی۔ دادی نے بتایا تو وہ سن رہ گئی۔ خیریت پوچھ رہا تھا، بس ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا میں اسے ڈانٹوں گی، مگر میرے نہ ڈانٹنے پر اسے حیرت تھی۔ وہ چائے پیتے ہوئے کہتی رہی، تمہارا پوچھ رہا تھا کہ آج کل کہاں جاب ہے تمہاری اور کیا ضرورت تھی جاب کرنے کی؟ کیا میرے بھیجے پیسے کافی نہ ہوتے؟ حیا کے اندر پھر وہی جھکڑ چلنے لگے، ہاتھوں میں سنسناہٹ ہونے لگی، ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے مشکل سے غصے پر قابو پایا۔ کہا نہیں آپ نے کہ حیا کو رضی کامران کے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں لاوارث نہیں ہوں؟ نہیں، میں نے اس سے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ایک وقت پر یہ باتیں خود اس کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ دادی ٹھہرے لہجے میں بولی، کیسے؟ جب تک اسے یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس کی دولت کی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ تمنا۔ بہت سکون سے گزر رہی ہے زندگی اس کے بنا، پھر کیوں وہ ہمیں ڈسٹرب کرنے چلا آتا ہے؟ حیا اس بار غصے میں ذرا اونچی آواز میں بولی تھی، ذرا صبر سے کام لو بیٹا، وقت سب سکھا دیتا ہے، اسے بھی سب سمجھ میں آ جائے گا۔ کاش ایسا ہی ہو دادو، اس نے کہہ کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کا ذہن گہری سوچ میں تھا۔ سارے وقت مصروف رہنا اور کوئی تفریح نہ ہونا بھی انسان کے ذہن کو بیکار کر دیتا ہے۔ حیا ڈرائیو کرتی حیا کو یہ نصیحت اس کے ساتھ بیٹھی اس کی اکلوتی دوست افرا کر رہی تھی، مانو یا نہ مانو، تمہاری اس بور مصروف زندگی میں ہی ایک ہوا کا تازہ جھونکا ہوں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں افرا، میں تمہاری بات سے پوری سہمت ہوں۔ حیا ایک سرد آہ بھرتی بولی، اب یہ آہیں بھرنا بند کرو پلیز، ہم چل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، کسی کے سویم میں نہیں۔ صبح سے دوپہر تک جاب، پھر ایم اے کی کلاس، رات کو گھر پہنچتی ہو، پھر اسائنمنٹ کی تیاری، کوئی تفریح کا موقع ہی کہاں ہے تمہاری زندگی میں؟ تھک جاؤ گی اس طرح تم، ویسے بھی خشک ہو تم۔ افرا کچھ شرارت سے بولی، بس ایک صبح کی واک ہے جو مجھے تازہ دم کر دیتی ہے، اور یہی شاید واحد ذریعہ ہے میرے پھر سے ری انگیج ہونے کا۔ واک کا ذکر کرتے اسے پھر وہ اجنبی یاد آیا۔ اس دن کے بعد وہ واک کے لیے پارک جانے لگی تھی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ کیا راز ہے جو چھپا رہی ہو؟ افرا نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تو اسی لیے مسکرا رہی ہوں کہ خوش ہوں، کچھ وقت انجوائے کرتے گزر جائے گا تمہارے ساتھ۔ بہت دن ہوئے کوئی آؤٹنگ کا پروگرام نہیں بنا۔ اس نے افرا کو اصل بات سے ہٹایا۔ ہاں یہ تو ہے،
मैं तो कह कर थक जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास वक्त कहाँ है। अरे बेसमेंट में ही पार्क कर दो गाड़ी, वो हया से कहने लगी। गाड़ी पार्क करके वो सीढ़ियों को तय करके ऊपर मॉल की तरफ बढ़ने लगी। ग्राउंड फ्लोर पर किसी कॉस्मेटिक कंपनी ने फ्री ट्रीटमेंट का इंतज़ाम कर रखा था। अफरा फेशियल कराने को तैयार हो गई, उसे भी घसीटने लगी। यार नहीं, ये सरेआम तो फेशियल नहीं करा सकती, मुझे तो माफ़ करो, हया चिढ़कर बोली। मुफ्त में मज़े मिल रहे हैं तो क्यों ना लूटें, तुम ना कराओ मैं तो कराऊंगी। वो वहीं बैठ गई। ठीक है, जब फ्री हो जाओ मुझे कॉल कर लेना, तब तक मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। हया ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो शॉपिंग कर चुकी थी, मगर अफरा ने उसे अभी तक कॉल नहीं किया था। वो खुद ही फ़ोन करके उसे तलाश करने लगी। तभी सामने से मुंह बनाती वो आती दिखाई दी। क्या हुआ? हया ने पूछा। ये देखो, ये फेशियल किया है, रगड़ रगड़ कर सारी स्किन लाल कर दी। सच है, मुफ्त के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। उसका मूड ख़राब था। यही बात मैं समझा रही थी, तब समझ में नहीं आया। चलो छोड़ो, मूड ख़राब मत करो, चलो फूड कोर्ट चलते हैं, मुझे तो सख्त भूख लगी है। हया उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। वापसी में जब वो खुशी खुशी 3 घंटे गुजार कर शॉपिंग करके लौट रही थी, तब हया को कुछ याद आ गया। ओ अफरा, मुझे बुक शॉप से अपने लिए एक ज़रूरी किताब खरीदनी है, वो कहकर उधर बढ़ने लगी। जब किताबों की शॉप हो तो सिर्फ वही किताब नहीं खरीदी जाती जिसकी ज़रूरत हो, और किताबों का भी जायज़ा लिया जाता है। हया की भी ये आदत थी। हया चलो भी, तुम्हें किताब लेनी थी मगर 1 घंटा हो गया तुम्हें यहाँ किताबें देखते हुए, अफरा उकता कर बोली। अफरा इतनी ऊंची आवाज़ में बोली कि आसपास के लोग भी उन्हें देखने लगे थे। हया ने एक किताब की बजाय 2-3 किताबें पसंद की और अफरा को आंखें दिखाती कैश काउंटर की तरफ बढ़ी। वहाँ कुछ लोग और थे, वो अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। वैसे हया, देख यार, क्या हैंडसम बंदा है। मैं जब से इधर आई हूँ उसी को देख रही हूँ, शायद उसे अंदाज़ा हो गया है, वो भी हमारी तरफ ही देख रहा है, अफरा धीरे से बोली। हया ने पलटकर उस हैंडसम बंदे को देखा, मगर वो जैसे एकदम पत्थर बन गई। सांसें रुकने सी लगी, पलकें झपकना भूल गई। सामने वही था साहिल वाला अजनबी, वो अजनबी जिसकी वो उन लम्हों में हमराज बनी थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत था। कुछ लम्हे लगे उसे खुद पर काबू पाने में कि उधर कैश काउंटर पर उसकी बारी आ गई। सामने खड़ा सिकंदर एकटुक उस लड़की को देखे जा रहा था जो उससे फिर टकरा गई थी। उसे एक पल नहीं लगा था उसे पहचानने में। उसमें कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो सबसे अलग दिखाई देती थी। सिकंदर उसे हज़ारों की भीड़ में भी पहचान लेता, वो इतनी ही अलग थी। शायद वो भी उसे पहचान चुकी थी, इसीलिए उसे देखते ही गुमसुम सी हो गई थी। वो उसके साथ मौजूद लड़की की बातें भी बड़े गौर से सुन रहा था। पेमेंट करके वो अफरा के साथ बाहर आ गई। सिकंदर उसके पीछे था। कैसी हैं आप? वो उसके साथ चलता हुआ बोला। जी, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? हया ने अनजान बनने की भरपूर एक्टिंग की। उसे पता था वो उसके पीछे ज़रूर आएगा। लगता है आप भी पहचान गई हैं मुझे, इसीलिए इतनी कमज़ोर एक्टिंग कर रही हैं अजनबी बनने की। वो मुस्कुराया। माफ़ कीजिएगा, आप कौन हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपको नहीं जानती। आपको ज़रूर गलत फहमी हुई है, वो नाक चढ़ाते हुए बोली। एक्सक्यूज़ मी, अफरा ने रुकते हुए कहा। ये सब क्या हो रहा है आप दोनों के बीच? कैसे जानते हैं आप लोग एक दूसरे को? सिकंदर की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। क्या बता दूं, हम कैसे और कहाँ मिले थे? उसने हया को शरारत से देखते हुए कहा। मैं आपको जानती तक नहीं, आप किस हिसाब में बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रहे हैं? उसने ज़रा तुनक कर कहा और अफरा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। इस बार ये नहीं हो सकता कि तुम यूं चली जाओ। जब तक तुम अपना फ़ोन नंबर नहीं दोगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सिकंदर ज़रा तेज़ आवाज़ में बोला। मिस्टर, चलते बने यहाँ से, वरना यहाँ बहुत से गार्ड्स मौजूद हैं। राह चलती लड़कियों को इस तरह छेड़ना शरीफों का काम नहीं होता। तुम हर बार मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। और इतना डर क्यों रही हो मुझसे?
میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا، کم سے کم نام تو جان سکتا ہوں نا۔ اب وہ بیسمنٹ کی طرف جا رہے تھے جہاں حیا کی گاڑی کھڑی تھی۔ حیا رکو تو، کہاں بھاگ رہی ہو؟ گر جاؤں گی میں، افرا نے تقریباً بھاگتی حیا سے کہا۔ حیا، سکندر بڑبڑایا۔ وہ دلچسپی سے ان دونوں کو جاتا دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا اب اور بحث کرنا بیکار ہے۔ وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اس سے ملنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کا اندازہ سکندر کو ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا ان کی گاڑی بیسمنٹ سے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد گاڑی آئی تو سکندر گاڑی کا نمبر ذہن میں یاد کر چکا تھا۔ حیا، یہ نام وہ کئی بار دہرا چکا تھا۔ حیا، اب تمہیں ڈھونڈنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہا، وہ سوچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا چکر ہے حیا؟ افرا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک بار صبح کی واک کے وقت جناب سے ملاقات ہوئی تھی، میرے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے جو میں نے نہیں بتایا، بس اتنی سی بات ہے۔ حیا اس کے اس سوال کے لیے تیار تھی، اسی لیے اسے جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ تو کیا حرج تھا جو تم اسے بتا دیتی یا اپنا نمبر دے دیتی؟ اتنا ہینڈسم بندہ ہے، مجھ سے مانگتا تو میں تو فوراً دے دیتی، افرا کھلکھلائی۔ چھوڑو افرا، آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہمیں کسی کے دل کا کیا پتہ۔ پھر میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت ہی کہاں ہے، اس نے لال بتی پر گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس میں فضول کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے بات دوستی یا اس سے آگے تک پہنچ جائے۔ ویسے بھی تمہاری زندگی میں انٹرٹینمنٹ کی بہت کمی ہے، اگر کوئی ایسا موقع مل رہا ہے تو کیا حرج ہے۔ افرا کو اس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ تم جانتی ہو اس طرح کی باتوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پاسٹ کی ڈور تھام کر آپ کب تک مستقبل کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے دینا چاہیے، جو حال ہے وہی اہم ہے، جو گزر چکا وہ تمہارے بس سے باہر، اور جو ہونے والا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، بس ہمیں حال میں جینا چاہیے۔ افرا کتنی لاؤبالی سی لگتی تھی، مگر اس کی سوچ میں کتنی گہرائی تھی۔ حیا کو اس کے دوستی پر ناز ہونے لگا تھا۔ جم میں سکندر کے ذہن میں اس وقت صرف وہی تھی جس کی گاڑی کا نمبر اسے یاد ہو چکا تھا۔ حیا، کتنا خوبصورت نام ہے، ہزاروں کی بھیڑ میں بھی میں تمہیں پہچان لوں گا، کیونکہ تم الگ ہو، کچھ خاص ہے تم میں، ظاہری خوبصورتی یا آنکھوں کی پاکیزگی یا دل کی سچائی، کچھ ہے جو مجھے پہلے لمحے سے الگ لگا ہے، مگر تم کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ کیا جس مرد کی کہانی سے تم واقف ہو چکی ہو، جسے تم نے تسلی کے فاہے رکھ کر سہلایا تھا، جس کی تم ہمراز بن چکی تھی، وہ اتنا برا ہو سکتا ہے کہ تم اپنا سیل نمبر بھی نہ دے سکو؟ کیا میں تمہیں اتنا عام انسان لگا کہ مجھ سے یوں کترا رہی ہو؟ تمہاری باتیں اور سوچ تو بتاتی ہے تمہیں انسان پہچاننا آتا ہے، پھر تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ سوچتا رہا۔ حیا، میں یہ کھوج کر رہوں گا کہ ایسا کیا ہے جو تمہیں اچھے انسانوں سے بھی دور بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے۔ زندگی کتنی کم ہے، مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اگر اس زندگی میں بھی ہم یوں ہی آنے والے اہم لوگوں کو گنواتے رہے تو کتنا تنہا ہو جائیں گے۔ میں دعا کو واپس نہیں لا سکتا، مگر تمہیں پانا میرے بس میں ہے۔ اس بار میں ہار نہیں مانوں گا، تقدیر سے بھی نہیں۔ وہ سوچے جا رہا تھا، کہاں آ چکی ہوں میں؟ ٹیرس پر کھڑے ہو کر وہ سامنے شانت سمندر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کیوں اس سے دور بھاگ رہی ہے؟ کیوں اس سے ملنا نہیں چاہتی؟ یہ جانتے ہوئے بھی وہ ایک اچھا انسان ہے، شاید اسی لیے کہ اس کی نزدیکی اسے کچھ روشن خوبصورت خواب دکھاتی ہے اور وہ یہ خواب دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کا ان سپنوں پر کوئی حق نہیں ہے، وہ جانتی تھی۔ وہ اس سے ملی تو اس کے قریب ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکے گا، مگر وہ جنزیروں میں بندھی ایک بے بس لڑکی ہے، وہ اس بے بسی کا سفر نہیں کرنا چاہتی۔ تم دور ہی رہو، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرو۔ وہ نم آنکھوں سے سونے چلی جا رہی تھی،
مگر اسے کیا پتا تھا جس سے وہ دور رہنا چاہتی تھی وہ اس کے کتنا قریب آ چکا ہے۔ ہوٹل میں لنچ کا پروگرام تھا۔ سکندر کے دفتر کے کچھ کلیگ نے پروموشن ملنے کی خوشی میں یہ پروگرام کیا تھا۔ وہ ہوٹل میں موجود تھا۔ عام طور پر وہ ایسے موقعوں پر خوب انجوائے کرتا تھا، مگر اس کے ساتھ پچھلے سال جو حادثہ پیش آ چکا تھا اس سے اس کے ساتھی واقف تھے، اسی لیے اس کی سنجیدگی اور خاموشی کو زیادہ محسوس نہیں کیا جا رہا تھا۔ مگر اس کی سنجیدگی اور خاموشی کی وجہ آج کچھ اور بھی تھی۔ حیا سے دوسری ملاقات کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کی گاڑی کا نمبر یاد کرنے کے باوجود وہ اسے اب تک تلاش نہیں کر سکا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ اس سے دوبارہ ملاقات کی امید پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور سوچوں کے بھنور سے باہر نکلا۔ آج ہوٹل میں لائیو کوکنگ ہو رہی تھی، یعنی کھانا وہیں تیار کیا جا رہا تھا، وہیں سرو کیا جا رہا تھا۔ کافی لوگوں کے لیے یہ ایک دلچسپ کام بھی تھا کہ ہوٹل میں کھانا بنانے والوں کو اپنے سامنے کھانا تیار کرتے دیکھنا۔ سکندر اپنی فیوریٹ ڈش بٹر کڑاہی لینے کے لیے کاؤنٹر پر موجود تھا۔ وہاں وہ ڈش تیار ہونے میں کچھ ہی دیر تھی۔ وہ شیف کو بڑی دلچسپی سے ڈش تیار کرتے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اندر سے حیا کو آتے اور مٹن کڑاہی کی ڈش تیار کرتے شیف سے کچھ کہتے سنا۔ ایک لمحے کو وہ ساکت رہ گیا۔ حیا اس وقت شیف کی یونیفارم میں تھی جسے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کر رہا تھا۔ سکندر کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بھوک اور اپنی فیوریٹ ڈش سب بھول چکا تھا۔ بس وہ اس وقت حیا کو دیکھ رہا تھا، اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں موجود ہے اس کے سامنے۔ حیا بات کر کے پلٹنے ہی والی تھی کہ سکندر نے اسے روک لیا۔ وہ جانتا تھا آج بھی وہ اسے جانے دیتا تو پھر یہ لمحے لوٹ کر آنے والے نہیں تھے۔ میم پلیز، آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا میں۔ کافی شائستہ لہجے پر حیا نے پلٹ کر دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت جھلکی تھی، دوسرے پل وہ عام سے انداز میں جواب دے رہی تھی۔ جی فرمائیے، میرا خیال ہے اس ہوٹل کے کچن انچارج آپ ہی ہیں، وہ بولا۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مجھے مینیو میں موجود کچھ ڈشز تو بہت پسند آئی، مگر کچھ بالکل نہیں۔ میرا خیال ہے ابھی آپ کو ریکوری کی کافی ضرورت ہے، وہ بولا ہی تھا کہ حیا نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ کا حق ہے رائے دینا، اسی لیے ہم یہ لائیو کوکنگ سیشن رکھتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم کتنے پروفیشنل ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے کافی اہم ہے۔ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو ایک کارڈ بھجواتی ہوں، آپ اس میں اپنی رائے لکھ سکتے ہیں، وہ پیشے ورانہ انداز میں کہتی ہوئی جس دروازے سے آئی تھی اسی سے چلی گئی۔ سکندر کھانا وانا سب بھول چکا تھا۔ اس کے ذہن کی سوئی حیا پر اٹکی ہوئی تھی۔ کتنا الگ پروفیشن ہے اس کا۔ میں تمہیں ڈاکٹر، ٹیچر، وکیل یا اسٹوڈنٹ تو سہر سکتا تھا، مگر ایک شیف نہیں۔ جتنی الگ ہو اتنا ہی الگ تمہارا پروفیشن ہے، وہ سوچتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے اسے ٹوکا۔ خیریت ہے سکندر، اکیلے ہی مسکرا رہے ہو؟ وہ شرارت سے بولا۔ ہاں یار، کل میں نے ایک جوک پڑھا تھا، آج اس کا مطلب سمجھ پایا ہوں، بس اسی لیے مسکرا رہا ہوں۔ چھوڑ یار، بتانا نہیں چاہتا تو مت بتا، بیوقوف مت بنا۔ دوست کے کہنے پر سکندر کہا مار کر ہنس پڑا۔ کچھ دیر بعد ویٹر نے اسے کارڈ لا کر دیا۔ اس میں کئی سوال تھے۔ بے دلی سے جواب لکھ کر اس نے کارڈ واپس کر دیا۔ واپسی پر وہ کسی بہانے سے دفتر واپس نہیں گیا۔ سارے دوستوں کے جانے کے بعد وہ ہوٹل کے لابی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے حیا کی واپسی کا انتظار تھا۔ اسے 1.5 گھنٹہ گزر گیا، مگر انتظار سے وہ بور نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین تھا حیا سے اس کی ملاقات آج ضرور ہوگی۔ پھر اس نے دیکھا جینس اور کرتے میں وہ حیا ہی تھی، جو اندر سے نکل کر باہر کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب ایک ویٹر نے اسے ایک چٹ دی تو وہ اسے لیے ریسیپشن کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ پھر کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے اسے لابی میں بیٹھے سکندر کی طرف اشارہ کیا تو حیا کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ حیا یہاں تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر وہ سکندر کی طرف بڑھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی یہ اس سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔
اس کے بیٹھتے ہی سکندر شائستگی سے بولا، سب سے پہلے اس کے لیے سوری کہ میں نے آپ کو روکا، مگر مجبوری تھی، مجھے آپ سے ہر حال میں ملنا تھا اور اس کی بس یہی صورت تھی۔ کیوں ملنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ وہ بہت سکون سے بولی، میں آپ کو پہلے بھی بتانے کی کوشش کر چکا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کوئی ایسا ذریعہ کہ ہم بعد میں بھی رابطے میں رہیں، مگر آپ نے میری اس بات کو نظر انداز کر دیا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ سگریٹ سلگاتا ہوا بولا، کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ مجھے اسموکنگ پسند تو نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ پی سکتے ہیں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اتنی سنجیدہ تو آپ نہیں تھی جب آپ پہلی بار ملی تھی۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، کیا آپ اس دن کی ملاقات بھول نہیں سکتے؟ وہ ذرا تیز لہجے میں بولی، کیا آپ بھول سکتی ہیں؟ اس سوال پر وہ چپ رہ گئی۔ کچھ بھی بھلایا جانا مشکل نہیں ہوتا، حیا نے کہا، مگر کچھ لمحوں، کچھ یادوں کو بھلانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ملاقات بھی کچھ ایسی ہی تھی، میں اسے بھول نہیں سکتا، نہ بھلانا چاہتا ہوں۔ وہ دھواں چھوڑتا ہوا بولا، تو پھر طے کریں ہمارے رابطے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وہ اپنی بات پر جمع ہوا تھا۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ ابھی پوچھ لیں، ہو سکتا ہے پھر رابطہ رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کو۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنساتی ہوئی بولی، کیوں جھجک رہی ہیں آپ مجھ سے اتنا؟ اپنا فون نمبر شیئر کرتے ہوئے کیا میں آپ کو اتنا بد تہذیب انسان نظر آتا ہوں؟ یقین کیجیے میں آپ کو قطعی تنگ نہیں کروں گا، بس آپ سے اس وقت رابطہ قائم کروں گا جب مناسب ہوگا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، میں آپ کو جانتی نہیں ہوں سکندر صاحب، پھر اس تعلق کو آگے بڑھانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ کو دوستی ہی کرنی ہے تو کئی لڑکیاں آپ سے دوستی کرنے کو تیار ہو جائیں گی، میرے پاس تو دوستی کرنے تک کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے صرف آپ کا فون نمبر چاہیے حیا صاحبہ۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو میری بات؟ کیا فائدہ ہے اس بحث سے؟ میں کوئی 18-19 سال کی لڑکی نہیں ہوں، بہت ڈل اور بور لائف ہے میری، جاب، پڑھائی، گھر کے کام، بس ایسے ہی بے رنگ زندگی ہے، مگر میں اس میں مطمئن ہوں۔ تمہیں زندگی کے جن رنگوں اور خوبصورتی کی ضرورت ہے میں وہ تمہیں نہیں دے سکتی، بس تم میرا خیال دل سے نکال کر میرا پیچھا چھوڑ دو۔ حیا نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے میں غصہ چھلکنے سے روکا تھا۔ تمہیں نہیں پتہ حیا، مجھے جس چیز کی تلاش ہے اس کا تعلق نہ تمہاری عمر سے ہے، نہ خوبصورتی سے ہے، اور نہ تمہاری مسکراہٹ سے، بس مجھے اس ہمراز دوست کی تلاش ہے جو مجھے اس رات ملی تھی جب میں اپنی جان سمندر میں ڈوب کر دینا چاہتا تھا، جس نے میری چلتے دل پر یوں ہاتھ رکھا کہ اس کا اثر میری روح تک پر پڑا تھا۔ وہ ایک اندیکھا انجان سا تعلق جس نے مجھے اتنے عرصے میں ایک لمحے کو تمہیں بھلانے نہیں دیا۔ پلیز حیا، ان لمحوں کی خاطر ہی صحیح جو اس رات تم نے میرے ساتھ گزارے تھے۔ اس کا لہجہ اتنا التجا بھرا تھا کہ حیا کا دل دھک دھک کرنے لگا، مگر حیا نے جو چوٹ کھائی تھی اس کے بعد وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، چاہے اس کے لہجے اور آنکھوں میں کتنی ہی سچائی کیوں نہ ہو، جتنی اس وقت سکندر کی آنکھوں اور لہجے میں تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی، وہ چپ تھی۔ مجھے افسوس ہے سکندر، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی اور آپ مجھے اور خوفزدہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ کچھ سخت لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر دم سادھے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ تو پھر اب اتنی خاموشی کیوں، جب وہی کیا جو تمہیں کرنا تھا؟ اسے انکار کرتے وقت یہ خیال کیوں نہ آیا کہ اسے کتنا برا لگا ہوگا؟ وہ ایک شریف انسان ہے، اس نے تم سے نمبر ہی تو مانگا تھا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ٹیرس پر بیٹھی وہ افرا کا لیکچر سن رہی تھی۔ مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا اس سے، حیا نے کوئی تیسری بات اپنی بات دہرائی تھی۔ دیکھو حیا، برا مت ماننا، مگر میں کہوں گی تمہارا یہی رویہ کسی کو تمہارے قریب آنے سے روک دیتا ہے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ تم کسی اچھے انسان سے دوستی کر لو، یہ بات کوئی بری بھی نہیں سمجھی جاتی آج کل۔ نہیں افا، میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتی،
ساتھ کام کرنے والے یا پڑھنے والے لڑکے سے اتنی کلوز نہیں ہو سکتی جتنی تم سے ہوں، حیا نے کہا۔ لڑکے اور لڑکی میں تعلق میں ایک حد تک فاصلہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، تم اسی حد میں رہ کر سکندر سے دوستی کر لو، کم سے کم یہی سن لیتی وہ تم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ افرا کا انداز سمجھانے والا تھا۔ افرا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ میں اسے اپنا نمبر کیوں نہیں دینا چاہتی؟ وہ آنکھوں اور لہجے میں بسی اداسی کے ساتھ بولی۔ جانے کیوں مجھے لگتا ہے افا کہ جب بھی میرا اس سے رابطہ ہوگا میں اس سے وہ فاصلہ برقرار نہیں رکھ سکوں گی جو میں کسی اور سے رکھتی ہوں۔ جانے کیوں لگتا ہے میں اس کے بہت قریب ہو جاؤں گی یا وہ مجھے اپنے پاس کھینچ لے گا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بہت سے جذبے نظر آتے ہیں افرا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس لمحے سے جب وہ اپنے جذبوں کو زبان دے دے گا۔ بس اسی لمحے سے میں دور بھاگ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمکتا ایک آنسو افا سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ میں اس کی ہمراز دیوانی ہو چکی ہوں افا، لیکن میں اس کے قریب جانے سے ڈرتی ہوں، اس نے تڑپ کر کہا۔ حیا میری جان، افرا اس کے قریب ہو کر بولی، اگر ایسا ہو بھی تو بہت خوبصورت بات ہوگی۔ تم کیوں اس کے بڑھتے ہاتھ کو جھٹک رہی ہو؟ کیوں اس سے اتنا ڈر رہی ہو؟ کہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو افرا؟ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی شدید حیرت تھی۔ تم تو سب جانتی ہو، تمہیں تو سب پتہ ہے میرے بارے میں۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ کوئی اچھا انسان میری زندگی میں آئے؟ حیا اداسی سے بولی، کیوں نہیں؟ کیا خوشیوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اسی لیے کہ تمہارے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ چکا ہے جو وہ تمہیں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہے، نئے رشتے بنا رہا ہے، تو تم کب تک اس کا غم مناتی رہو گی؟ تم ان خوبصورت رشتوں کو کیوں ٹھکراؤ؟ وہ بھی اس بے وفا کے لیے جس نے پلٹ کر تمہیں پوچھا تک نہیں۔ افرا سخت لہجے میں بولتی رہی۔ حیا کے چہرے پر اداسی کے سائے گہرے ہو گئے۔ اس کی آنکھ میں چمکتا آنسو گال پر آ کر جم کر رہ گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میری سب دوست جا رہی ہیں، مجھے ضرور جانا ہے اس کنسرٹ میں، اور آپ مجھے لے کر جائیں گے، ندا نے چائے دیتے ہوئے سکندر سے کہا جو اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ بھائی کہہ دیا میرا کوئی موڈ نہیں ہے جانے کا، پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں گانے والے، کان فار میوزک تم جیسے سننے والے سر دھنتے رہتے ہیں، مجھے معاف کرو، میں بہت اونچی ٹائپ کا میوزک پسند کرتا ہوں، وہ اس سے بولا۔ بھائی بتایا تو ہے آپ کو، بہت ایکسکلوزیو کنسرٹ ہے، آپ جانتے ہیں پنکج اداس آ رہا ہے، میں نے بڑی مشکل سے ٹکٹیں لی ہیں، آپ نہیں جانا چاہتے تو میں آپ کا ٹکٹ کسی اور کو دے دوں گی۔ وہ جانتی تھی پنکج اداس کا نام سن کر سکندر فوراً تیار ہو جائے گا۔ اچھا ادھر لاؤ، دکھاؤ ٹکٹ مجھے، دیکھوں کتنا سچ بول رہی ہے میری بہنا، یا صرف مجھے ڈرائیوری کے لیے لے جانا چاہ رہی ہیں؟ وہ بھی اسی کا بھائی تھا۔ اف کتنا شک کرتے ہیں آپ بھائی، آپ کو کیوں یقین نہیں آ رہا میری بات پر؟ آپ جانتے ہیں ماما مجھے اکیلے نہیں جانے دیں گی، پلیز مجھے لے چلیں نا۔ سکندر کا کہا بلند ہوا۔ دیکھا پکڑی گئی، پنکج اداس کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اس نے ندا کے کان کھینچے۔ خیر چلو تیار رہنا، لے چلوں گا، اس نے کہا تو ندا خوش ہو گئی۔ یہ لباس پہنوں گی میں افرا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ حیا اپنے بیڈ پر پڑا اورنج اور سی گرین والا خوبصورت کڑھا فراک دیکھ کر چلا سی پڑی۔ یہ تو میں نے عید پر پہننے کے لیے بنوایا تھا، کنسرٹ میں جانے کے لیے ایسے کپڑے کون پہنتا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، میرے ساتھ چلنا ہے تو میری پسند کے کپڑے پہنو گی، میں تھک گئی ہوں تمہیں جینس اور قمیض یا ٹاپ پہنے دیکھ کر، پلیز ذرا چینج کر کے دیکھو، تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ افا میچنگ جولری تلاش رہی تھی۔ دیکھنا ایسے لش پش ہو کر جائیں گے وہاں کہ ہمارے علاوہ کوئی تیسری لڑکی نظر ہی نہیں آئے گی۔ افا کی بات پر حیا کو ہنسی آ گئی۔ ویسے آج اس کا دل بھی چاہ رہا تھا جو افرا کہہ رہی تھی۔ کلب میں کافی رونق تھی، ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا تھا، وہ وقت سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ ہر طرف رنگ و نور کا سیلاب تھا۔ حیا لوگوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، اسے مزہ آ رہا تھا۔ افرا کو کوئی جاننے والی آنٹی مل گئی تھی، وہ ان سے باتوں میں مصروف تھی۔ حیا خوب انجوائے کر رہی تھی، اسے سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آنے سے اب تک اس نے کئی نظروں کو اپنے اوپر جمتے دیکھا تھا،
اسے خوشی تھی افا کی بات مان کر وہ تیار ہوئی تھی۔ کبھی کبھی دوسروں کی توجہ بھی موڈ خوشگوار بنا دیتی ہے، اور وہ کسی نظر کی قید میں تھی۔ حیا نے محسوس کر لیا تھا وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کھڑا سکندر ہی تھا۔ ظاہر میں تو وہ اپنے ساتھ والی لڑکی سے بات کر رہا تھا، مگر حیا کو اپنے اوپر جمی اس کی نظروں کا خوب احساس تھا۔ مگر آج اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ اتنا ہینسم لگ رہا تھا کہ چاہ کر بھی حیا بھی اسے دیکھنے پر مجبور تھی۔ اسے پچھلی ملاقات میں اسے اپنے رویے کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اس کے ساتھ موجود وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ حیا کے دل میں کچھ وہم جاگنے لگا۔ افا کب واپس آئی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اوہو، تو آپ کے ہیرو صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ افرا کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ویسے حیا، بندہ اتنا ہینسم لگ رہا ہے کہ لڑکیاں اسے کھا جائیں گی۔ ہاں واقعی، ایک تو موجود ہی ہے ساتھ، وہ بھی کتنی خوبصورت ہے۔ وہ نہیں دکھائی دی تمہیں؟ حیا کے لہجے میں چبھن سی تھی جو افرا سے چھپی نہیں سکی تھی۔ ہاں وہ تو ہے، کیا خیال ہے پوچھ لیا جائے کون ہے؟ افرا بولی۔ چھوڑو، تمہیں کیا، وہ کہہ کر اسٹیج کی طرف رک کر گئی جہاں پروگرام شروع ہونے ہی والا تھا۔ حیا اور افا پروگرام دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ چائے کافی سنیکس کھاتے لوگوں کو دیکھتے حیا کی بھوک بھی جاگ اٹھی تھی۔ کھانے پینے کے اسٹال باہر تھے۔ افرا کو پروگرام میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، مگر اپنے لیے کافی لانے کی فرمائش کر دی تھی۔ حیا اکیلی ہی اٹھ کر چلی گئی۔ کافی کارنر کے سامنے لمبی لائن تھی۔ حیا کو بڑی کڑن ہوئی۔ وہ سوچنے لگی اسے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تبھی پیچھے سے ایک گمبھیر آواز سنائی دی۔ آپ میری کافی لے سکتی ہیں، میں بعد میں لے لوں گا۔ حیا کو پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتی تھی کون تھا۔ نہیں شکریہ، میں انتظار کر سکتی ہوں، آپ پئیں، وہ پلٹ کر بولی۔ مجھے خوشی ہوگی آپ یہ کافی لے لیں، یقین کریں یہ ابھی چکھی نہیں ہے میں نے، وہ بولا، مگر اس کے لہجے کی شرارت حیا محسوس کر گئی۔ ویسے وہ پہلے ہی شرمندہ تھی، اسی لیے انکار نہ کر سکی۔ اس نے کافی کا کپ لے لیا۔ آپ نہیں جانتی کافی قبول کر کے آپ نے مجھے کتنی خوشی دی ہے۔ ویسے آپ نے اتنا اصرار کیوں کیا؟ مجھے تو افا کے لیے بھی کافی لینی ہے، حیا نے کہا۔ افرا؟ سکندر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری دوست۔ اوہ اچھا، جو اس دن مال میں آپ کے ساتھ تھی؟ کافی گہری دوستی ہے آپ کی۔ ہاں، وہ میری اکلوتی دوست ہیں، اور نئے دوست بنانے کی آپ عادی نہیں ہیں۔ اب اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ وہ چپ رہی۔ چلے آپ کافی پئیں، آپ کے دوست کی کافی مجھ پر ڈیو ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں، کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ حیا پلٹ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک لمحے، بس ایک لمحے کو اسے ایک شخص پر شک گزرا، رضی۔ وہ رضی ہی تھا، رضی کامران۔ مگر وہ یہاں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مگر دادو نے کیوں نہیں بتایا وہ یہاں آیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے وہ اسے دیکھ پاتا، حیا رخ موڑ گئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے، ہونٹ سفید پڑ گئے تھے، سر چکرانے لگا۔ کتنے عرصے بعد وہ دکھائی دیا تھا۔ وہ دکھائی دیا تو اپنے ساتھ یادوں کے جانے کتنے زخموں کو رید لایا تھا۔ آج پتہ چلا وہ اسے بھلا کیوں نہیں سکی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا سکندر حیا کے پل پل بدلتے چہرے کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اسے بڑی حیرت تھی، ابھی تو وہ اسے بالکل فریش ہنستی مسکراتی چھوڑ کر گیا تھا۔ ان کچھ لمحوں میں ایسا کیا ہو گیا جو حیا کو اتنا بدل گیا؟ مگر اسے سوچنا نہیں پڑا۔ اس نے ایک لمبے ہینڈسم مرد کو اس سے بات کرتے دیکھا تھا۔ رضی اسے پہچان گیا تھا اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا سویٹی، کیسی ہو؟ کیا اچھا سرپرائز ہے، وہ اپنے خاص لہجے میں برٹش اسٹائل کی انگریزی میں بولا۔ ہاں سرپرائز ہی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ حیا کا لہجہ نارمل تھا۔ دادو سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے تمہیں بتایا نہیں؟ اچھا بتاؤ کیسی ہو، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ویسے تم کافی خوبصورت لگ رہی ہو، وہ انگریزی میں بولتا ہوا بالکل نہیں بدلا تھا۔ حیا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں گزرے وقت کی کوئی پرچھائی نہیں تھی۔ ٹھیک ہوں، جاب پڑھائی سب ساتھ چل رہا ہے، کافی مصروف رہتی ہوں۔
اچھا ابھی تم پڑھ رہی ہو؟ لندن آنے کا کب پروگرام بن رہا ہے؟ وہ اس سے اس طرح مخاطب تھا جیسے پرانا دوست ہو۔ ابھی تک تو کوئی پروگرام نہیں ہے، آپ سنائیں کیا ہو رہا ہے؟ جوسفین کیسی ہے؟ حیا کو اندازہ نہ تھا کہ کسی کا نام لیتے ہوئے بولنے میں کچھ اٹک جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسے انڈیا دیکھنے کا بہت شوق تھا اسی لیے آنا پڑا۔ حیا کا سیل فون بج اٹھا تو اس نے رضی سے ایکسکیوز می کہہ کر فون افا نے کیا تھا، وہ اسے بلا رہی تھی۔ حیا نے رضی سے اجازت چاہی، وہ پلٹ ہی رہی تھی کہ رضی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا کی سانسیں تھم گئی ایک لمحے کو۔ ہائے سویٹی، تم اپنا خیال رکھنا، دادو کہہ رہی تھی تم اپنا خیال نہیں رکھتی۔ آئی مس یو۔ ہاتھ چھوڑ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ حیا ساکت کھڑی اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی رہ گئی۔ کافی کے 2 کپ لیے ذرا فاصلے پر کھڑا سکندر اس کے قریب آیا۔ آپ ٹھیک ہیں حیا؟ جواب میں وہ سکندر کو خالی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ خیریت تو ہے؟ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ سکندر کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی اور ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ تم پوری پاگل ہو حیا، ایک کافی کے چکر میں سارا پروگرام مس کر دیا، کہاں رہ گئی تھی؟ افرا کا موڈ خراب تھا، وہ اور کچھ کہتی کہ پیچھے سکندر کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ۔ افرا کو حیرت تھی۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ سوری، آپ کے لیے کافی لینے میں دیر ہوئی، ورنہ تو یہ آ چکی ہوتی۔ وہ افرا کو کافی تھماتا ہوا بولا۔ حیا خاموشی سے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا بات ہے حیا، تم چپ چپ کیوں ہو؟ افرا نے پہلے حیا کو دیکھا پھر سکندر کو۔ بھائی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری اور ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، وجہ کچھ اور ہے، یہ صرف آپ کے دوست ہی جانتی ہیں۔ وہ رکا پھر بولا، ایک وجہ میں بھی جانتا ہوں، مگر صرف اس صورت میں جب مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت مل سکے۔ اس نے لہجے میں بناوٹی خوشگواری بھرتے ہوئے کہا۔ حالانکہ اس کے اپنے اندر کوئی بھوچال آیا ہوا تھا۔ ایک ہینڈسم انسان کو حیا کے اتنے قریب دیکھنا اسے ہلا گیا تھا۔ ارے، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے ساتھ نظر آئے۔ افا نے بھی ماحول بدلنا چاہا۔ سکندر حیا کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حیا ان کی بات سنتے ہوئے بھی بے خبر سی تھی۔ کوئی صاحب تھے جو ان سے ملے تھے، بس تب سے یہ اتنی گمسم ہے، سکندر کہہ رہا تھا۔ کون صاحب؟ افرا کے ماتھے پر بل پڑے۔ حیا، کون تھا؟ وہ پلٹ کر حیا سے بولی، رضی۔ رضی یہاں؟ افرا نے حیرت سے کہا۔ حیا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ افرا کی نظریں سکندر کی طرف اٹھی۔ جی کون تھی وہ صاحب؟ سکندر افا سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ذرا ذاتی بات ہے، کیا ہم نے آپ سے پوچھا آپ کے ساتھ وہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ افرا نے بات بدلی۔ ارے آپ کو پتہ نہیں، وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اوہ، اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، ورنہ یہاں تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ افرا نے مسکرا کر حیا کی طرف دیکھا۔ اچھا واقعی؟ سکندر کے لیے یہ خوشگوار حیرت کی بات تھی۔ اب آپ میری غلط فہمی دور کرتے ہوئے بتائیے وہ صاحب کون تھے؟ رضی، وہ حیا کے کزن ہیں، لندن میں رہتے ہیں، افا نے بتایا۔ حیا چپ تھی، اسے ان دونوں کی باتوں میں بھی کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ذہنی طور پر وہ وہاں تھی بھی نہیں۔ اس کی یہ کیفیت سکندر کو بے چین کر رہی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ حیا کا کسی دوسرے سے بات کرنا، قریب ہونا اس کی یہ کیفیت کر سکتا ہے۔ وہ اپنے اوپر خود حیران تھا۔ کنسرٹ میں پروگرام چل رہا تھا، سب کا دھیان ادھر ہی تھا۔ سکندر آنکھیں بند کیے سن رہا تھا۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کتنے قریب تھا وہ اور کتنا دور۔ جب اسے حیا کے ماضی کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ اس سے کتنا دور چلا جائے گا۔ اچانک سکندر نے حیا کے ہاتھ سے اس کا سیل فون لے لیا۔ حیا انکار نہ کر سکی۔ سکندر نے حیا کے سیل فون سے اپنا نمبر ڈائل کیا، اپنا نمبر اس کے فون میں محفوظ کر دیا۔ حیا کا نمبر اس کے پاس آ چکا تھا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ حیا کو فون واپس کر دیا۔ افرا دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ اپنے کانوں کے بوندے اتارتے ہوئے اپنا عکس آئینے میں دیکھتے ہوئے حیا ابھی تک اس لمحے کو موجود سے بہت دور تھی۔
وہ ابھی بھی انہیں خیالوں میں کھوئی تھی۔ کانسرٹ ختم ہوا۔ سکندر نے اسے اور افرا کو اپنی بہن ندا سے ملوایا۔ وہ تو ٹھیک سے اس سے مل بھی نہ سکی۔ جانے کیا نام تھا اس کا، اسے یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا، مگر وہ اسے بہت پیاری اور اچھی لگی تھی، اپنے بھائی کی طرح۔ حیا سوچ کر مسکرائی۔ تبھی اس کے سیل کی گھنٹی بجی۔ اس وقت اس نے گھڑی دیکھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سونے کا تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ اور میں آج رات اکیلا جاگنا نہیں چاہتا۔ چلو مل کر رت جگا کریں۔ سکندر اس کا پہلا پیغام اپنے فون پر دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی اس کا میسج ضرور آئے گا۔ حیا، کون تھا وہ؟ اس کا اگلا میسج آنے تک وہ بستر پر لیٹ چکی تھی۔ حیا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سکندر کو سب بتا دے گی۔ وہ جانتی تھی رضی کامران کے بارے میں جاننے کے بعد سکندر اس سے رابطہ رکھنا نہیں چاہے گا۔ وہ اس کے ساتھ رت جگا منانا چاہتی تھی، چاہیے اس کا پہلا اور آخری رت جگا ہوتا۔ مائی ایکس، حیا نے جواب لکھا۔ بہت سے لمحے گزرے تھے، جانے کتنے ٹک ٹک گھڑی کی آواز اسے اپنے دل پر لگتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا وہ اب اسے کوئی میسج نہیں بھیجے گا۔ کچھ لمحے اور گزرے، اس کا سیل فون گنگنانے لگا، سکندر کا نام چمکنے لگا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فون پر جواب دیا۔ کیا کہا تم نے؟ یور ایکس؟ تم شادی شدہ تھی؟ مگر افرا نے تو کہا تھا وہ تمہارا کزن ہے۔ کب ہوئی شادی؟ وہ ایک سانس میں پوچھتا چلا گیا۔ حیا، کہہ تو تم مذاق کر رہی ہو میرے ساتھ؟ کیا تم اتنا سنجیدہ مذاق کر سکتی ہو؟ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی سکندر، میں ایک طلاق شدہ عورت ہوں۔ میں نے کہا تھا نا جب آپ کو میرے بارے میں پتہ چلے گا تو شاید آپ کو مجھ سے رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ حیا ارسلان، اس بار وہ انگریزی میں بولا، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، سب کچھ۔ پھر تم دیکھو گی کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تم نے ابھی سکندر کو جانا ہی کہاں ہے، بے وقوف لڑکی۔ اتنے دنوں تک تم مجھ سے اسی لیے کتراتی رہی کہ تمہارا ماضی جان کر میرا رویہ کیا ہوگا، اور اگر آج تم نے مجھ سے شیئر کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کچھ باقی مت رہنے دینا۔ اس کے لہجے میں وہی سچائی تھی جو اس نے پہلی ملاقات میں محسوس کی تھی۔ حیا کا سارا خوف اس اپنے پن کے دھارے میں بہتا چلا گیا۔ وہ اسے اپنی کہانی سنانے لگی تھی۔ رضی کامران میرا تایا زاد ہے۔ میں پہلی بار اس سے تب ملی جب میں 10 سال کی تھی۔ دادو کی انگلی تھامے لندن کے ایئرپورٹ پر ہمیشہ کے لیے انڈیا کو چھوڑ کر میرا رضی، تایا جان اور تائی سے سامنا ہوا۔ دادی کی بہتی آنکھیں، تایا جان کا میرے سر پر ہاتھ، رضی کا مجھ سے ہاتھ ملانا اور یہ کہنا، حیا سویٹی ہم بیسٹ فرینڈ ہیں آج سے۔ بس اسی دن سے حیا نے رضی کو اپنا بیسٹ فرینڈ مان لیا تھا۔ وہ تھا بھی اتنا اچھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے میرے پاپا ماما کی کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ صرف 3 سال بڑا تھا وہ مجھ سے۔ ہم دونوں میں بہت سی باتیں ایک سی نہیں تھی، مگر پھر بھی ہم اچھے دوست تھے۔ اسکول میں بھی وہ ہمیشہ میرے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے اور دوست نہیں تھے، بہت سے تھے، مگر میرا صرف رضی ہی تھا۔ صبح رضی، شام رضی، کھانا کھانا ہے تو رضی کے ساتھ، ہوم ورک اس کے بنا پورا ہی نہیں ہو پاتا تھا، شاپنگ اس کے بنا ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر زندگی میں پہلی بار رضی نے ایک اور لڑکی کو دوست بنایا۔ دھیرے دھیرے میرا ساتھ اس کا وقت کم ہونے لگا۔ میں کھانے پر اس کا انتظار کرتی رہتی، ہوم ورک ادھورا رہنے لگا، اس سے مجھ سے اپنی باتیں شیئر کرنا کم کرتی۔ اب اس کی زندگی کے منظر بدل گئے تھے، جس میں حیا تھی تو مگر کسی کونے میں دبکی ہوئی۔ ماما پاپا کے انتقال کے بعد اگر میں روئی تھی تو یہ وہی دن تھے، وجہ رضی کامران ہی تھا۔ کچھ ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی جب رضی میرے کمرے میں آیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ میرا دھیان کتاب سے ہٹ گیا تھا۔ وہ میرے بیڈ کے دائیں طرف رکھی میز پر رکھے نائٹ لیمپ کو بار بار جلا بجھا رہا تھا۔ وہ خاموش تھا۔ پھر ایک دم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں سکتے میں رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رض اس طرح سے رو سکتا ہے۔ میرے لیے تو وہ ایک مضبوط پیڑ کی طرح تھا جسے آندھی بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ اس کی دوست اسے چھوڑ کر جا چکی تھی،
رضی کے لیے یہ زندگی کا پہلا دکھ تھا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی لڑکی اسے ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ میں اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش میں لگی رہی اور وہ مجھ میں اپنا سکون تلاش کرتا رہا۔ ہم پھر سے پہلے جیسے دوست بن گئے اور میں پھر اس خوش فہمی میں ڈوب گئی کہ رضی کی میں بیسٹ فرینڈ ہوں، میرے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ مگر یہ سچ مچ میری خوش فہمی ہی تھی۔ اسکول کینٹین میں اسے میں نے ایک نئی لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ پھر وقت کے ساتھ یہ کھیل چلتا رہا۔ رضی کی زندگی میں لڑکیوں کا آنا جانا لگا رہا۔ دھیرے دھیرے میں عادی ہو گئی۔ وہ اپنی نئی دوست کے ساتھ گھومنے انجوائے کرنے کے قصے سناتا۔ پھر ایک دن وہ مجھے ڈانس کلب چلنے کی ضد کرنے لگا۔ مگر کچھ بھی صحیح، میں ایک مشرقی لڑکی تھی، مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ پہلی بار میرے انکار کرنے پر وہ ناراض ہو گیا۔ اس دن مجھے پتہ چلا اس کے اور میرے راستے کتنے الگ ہیں۔ زندگی عجیب موڑ پر آ گئی تھی۔ میں نے بہت سوچا، غور کیا، رضی کی ہر برائی پر نظر دوڑائی، مگر اس کے بعد جب اپنے دل میں جھانکا تو مجھے کہیں سے بھی اس کی محبت میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی میرے دل کا مالک بنا ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرا، رضی نے اپنی ماسٹر ڈگری لے لی اور جاب کرنے لگا۔ میں بھی یونیورسٹی پہنچ گئی تھی۔ انہی دنوں رضی نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ وہ الگ فلیٹ میں رہنا چاہتا تھا جہاں وہ اپنی گرل فرینڈس کو آزادی سے بلا سکے۔ تایا تائی دادی نے اس کی سخت مخالفت کی۔ کافی دن تک گھر میں تناؤ سا رہا۔ پھر گھر کے بڑوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے مجھے ہی نہیں رضی کو بھی ہلا دیا۔ وہ تھا میری اور رضی کی شادی کا فیصلہ۔ مجھے یقین نہ آیا کہ میرے کانوں نے یہ سنا ہے۔ رضی کامران جو میرا دوست تھا، مگر گزرتے وقت نے اسے بہت فاصلے پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں اب بھی اسے اتنا ہی پسند کرتی تھی، مگر مجھے اب اس کے اور اپنے بیچ کے فاصلے کا بھی احساس تھا۔ پاپا، کیا آپ اپنے ہوش میں ہیں؟ میں حیا ارسلان سے شادی کروں گا، جس کے پاس ایسا کچھ نہیں جو مجھے اٹریکٹ کر سکے۔ ہم دونوں الگ الگ دنیا کے رہنے والے ہیں۔ وہ مشرقی ہے، خالص مشرقی۔ وہ میری مغرب زدہ زندگی میں میرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ آپ پلیز اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اور ہاں، میں کل دوسرے فلیٹ میں شفٹ ہو رہا ہوں، روزی میرے ساتھ رہے گی۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا، سب کو حیران چھوڑ کر۔ اپنی بے عزتی کے احساس نے مجھے کافی ڈپریس کر دیا تھا۔ اکیلے میں خوب روئی تھی۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ میں رضی کو قبول نہیں ہوں۔ میں ایک سیدھی سادھی مشرقی ذہن والی لڑکی تھی۔ مجھے رضی کی باتوں نے حقیقت کے دنیا میں لا پھینکا تھا۔ کافی دن ذہنی طور پر ڈسٹرب رہنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود کو بدلنا ہے۔ میں خود کو ایسا بنا دینا چاہتی تھی کہ رضی کامران ایک دن خود میری تمنا کرے۔ میں جانتی تھی یہ ایک دیوانوں کا خواب ہے، مگر پھر بھی میں اپنے مقصد کے لیے جٹ گئی۔ ایک مہنگے سلون سے میں نے ہیئر کٹ بنوائی، اپنے وارڈروب کو نئے اور فیشن کے کپڑوں سے بھر دیا۔ یونیورسٹی میں ویل ڈریس لیڈی مشہور ہو گئی۔ کوئی میری تعریف کرتا تو مجھے خوشی ہوتی، مگر رضی کامران یاد آ جاتا۔ پورا 1 سال بیت گیا، اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تایا جان اس سے ناراض تھے، نہ وہ گھر آیا نہ تایا جان نے اسے یاد کیا۔ ایک دن اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے لگا جیسے رضی مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہی تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، مجھے گلے لگایا، میرے ماتھے کو چوما۔ میں اسے دیکھتی رہی، مسکرا بھی نہ پائی۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک ہوٹل میں لے گیا۔ کھانے پینے کے دوران اس نے بتایا اسے کوئی ریسرچ پیپر لکھنا تھا، اسی لیے اس کا یونیورسٹی آنا جانا رہتا ہے۔ اس نے تایا تائی دادی کے بارے میں پوچھا۔ وہ باتیں کرتا رہا، مگر میری ہمت میں نہ ہوئی کہ میں روزی کے بارے میں پوچھ سکتی۔ اس نے مجھے گھر پر ڈراپ کیا، مگر گھر کے اندر نہیں آیا۔ مجھے دکھ کی گہری چادر نے ڈھانپ لیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جس نے سچی اور خون کے رشتوں کو بھی پہچان بھلا دی تھی۔ پھر اکثر رضی سے یونیورسٹی میں میرا سامنا ہونے لگا۔ وہ کبھی خود میرے ڈپارٹمنٹ چلا آتا۔ ایک دن ہم ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے جب میں نے پوچھا کہ وہ تایا تائی اور دادی سے ملنے گھر کیوں نہیں آتا۔ حیا سویٹی، بات یہ ہے کہ عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے جب میں گھر جانے کی سوچتا ہوں۔ گھر بنانے کی کوشش تو میں نے بھی کی، ایک رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تھی، مگر جس کے لیے میں نے پاپا ماما اور دادی کو دکھی کیا، وہی مجھے دکھ دے کر چلی گئی۔ اس کے اور میرے بیچ کچھ باتیں ایسی تھیں جن پر ہم ایک نہ ہو سکے۔
بس وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ میں گمسم سی رہی۔ اب تم ہی بتاؤ کس منہ سے پاپا ماما اور دادو کا سامنا کروں؟ لیکن میں نے اسے سمجھایا یہ رشتے اٹوٹ ہوتے ہیں اور یہ کہ ماں باپ کبھی بچوں سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ اولاد انہیں چھوڑ دے مگر ان کے دل کے دروازے ہمیشہ اولاد کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اور پھر رضی گھر آ گیا۔ تایا، بھائی اور دادو بہت خوش تھی۔ گھر میں خوب رونق تھی۔ خوشیاں ایک بار پھر ہمارے گھر لوٹ آئی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ سمندر کنارے رضی کے ساتھ ٹہلتے میں نے اس ویکینڈ کو خوب انجوائے کیا تھا۔ ہم ایک بینچ پر بیٹھے دھوپ کا مزہ لے رہے تھے۔ کئی دن کے بعد چمکیلی دھوپ نکلی تھی۔ رضی نے جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اس میں کھیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، حیا سویٹی، میں تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں ٹھہری دھڑکنوں اور بکھرے حواسوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی اور خاموش رہی۔ نہیں رضی، میں اسے قبول نہیں کر سکتی۔ ہم تو الگ الگ دنیا کے لوگ ہیں، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ کچھ بھی ہو حیا، میں تمہاری دنیا میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت اور حالات نے مجھے سکھا دیا ہے جو سکون مشرق میں ہے وہ مغربی ماحول میں نہیں۔ کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ پھر جب یہ بات گھر پہنچی تو ایک طرفہ فیصلہ لینا مشکل ہو گیا۔ میرے دل میں بہت سے اندیشے تھے، پچھلی تکلیف دہ باتیں تھیں، رضی کے افیئر تھے، مگر میرا دل اس بات پر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا کہ رضی نے مجھے خود پرپوز کیا۔ پھر ایک ماہ بعد میں مسز رضی کامران بن گئی۔ کچھ دن کی بے فکری کے بعد ہم اپنی اپنی مصروفیت میں گم ہو چکے تھے۔ میری پڑھائی مجھ سے کافی وقت مانگتی تھی۔ رضی کو میرا پڑھنا بہت برا لگتا تھا۔ میں کوشش کرتی اسے بھی وقت دوں، مگر وہ پھر بھی ناراض رہتا۔ ویکینڈ پر وہ ڈانس کلب چلنے کی ضد کرنے لگا، جبکہ میں اسے یہ بھی نہ سمجھا پاتی کہ نہ میں ڈانس کر سکتی ہوں نہ وہ کپڑے پہن سکتی ہوں۔ پھر ایک دن وہ باہر سے گھر آیا تو نشے میں تھا۔ آتے ہی مجھے گالیاں دینے لگا۔ اتنا ہنگامہ کیا کہ تایا، تائی اور دادو کو بھی خبر ہو گئی۔ گھر میں کافی ٹینشن پھیل گئی۔ اس کے 2 دن بعد میں یونیورسٹی سے گھر لوٹی تو میں نے رضی کو اونچی آواز میں کہتے پایا، حیا کیا ہے دادی جان، آپ نے تو اسے ایک سرد روح بنا دیا ہے، اس میں زندگی کی کوئی چنگاری ہی نہیں، وہ صرف سکون دے سکتی ہے، کوئی تپش یا گرمی نہیں۔ دادی مجھے زندہ لوگ اچھے لگتے ہیں، زندگی کی حرارت سے بھرپور، مگر وہ تو برف کا ٹکڑا ہے۔ مجھے ایک بیوی چاہیے جو ہر قدم میرے ساتھ چل سکے۔ مجھے تو اسے اپنے دوستوں سے ملاتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ ایک بوڑھی روح بن گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس سے کیسے بدلوں۔ وہ بول رہا تھا اور اس کا ایک ایک لفظ جیسے میرے دل میں کیل کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بری طرح چھلنی کر دیا تھا۔ میں بکھر گئی تھی۔ وہ توڑنا جانتا تھا مگر اس نے اس کی قدر نہیں کی جو ہمیشہ اسے جوڑنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے سمجھ لیا میں اس شخص کا نام اپنے نام کے ساتھ لے کر نہیں چل سکتی جس نے میری عزت وجود کو اتنا کچل دیا تھا۔ بس میرا فیصلہ اٹل تھا۔ کچھ دن بعد طلاق کا کاغذ میرے ہاتھ میں تھا اور میں نے دادی کے ساتھ ممبئی واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا رضی کی زندگی میں کوئی جوزفن نام کی لڑکی آ چکی تھی اور یہی وجہ تھی وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگا تھا۔ حیا نے اپنی کہانی کا خاتمہ کیا تو سکندر جیسے خواب سے جاگا۔ صبح ہونے کو تھی۔ وہ پوری رات فون پر بات کرتے رہے تھے۔ وہ چپ تھا۔ حیا کی کہانی نے اسے بولنے کے قابل ہی کب چھوڑا تھا۔ وہ سب جان گیا تھا۔ حیا کا روکھا رویہ، اسے بھاگنے کی کوشش، کتنا کچھ چھپائے ہوئے تھی وہ اپنے اندر۔ اسے ایک گہرے دکھ نے آ گھیرا۔ حیا ارسلان، شکریہ اس رات جگہ کے لیے اور اس مان کے لیے جو تم نے مجھے سونپا۔ میں اس رات کو پہلی ملاقات والی رات کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ آپ آرام کریں، صبح ہونے والی ہے، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ حیا نے اپنے ہاتھ میں تھمے سیل فون کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی آج کے بعد سکندر اس سے کوئی رابطہ نہیں کرے گا۔ افرا، تم لوگ کب لوٹے تھے رات کو؟ حیا کو جانے کیا ہوا ہے، اب تک سو رہی ہے، جاگنے پر بھی نہیں جاگ رہی ہے، دادی نے افرا کو فون پر کہا۔ دادی، ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی لوٹنے میں، وہ سو رہی ہے تو اسے سونے دیں۔ اچھا ہے، اٹھنے پر فریش ہو جائے گی، میں خود ابھی اٹھی ہوں۔ افرا نے دادی سے جھوٹ بولا تھا۔ اسے جاگے دیر رات ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی رات کو حیا کے سکندر سے فون پر لمبی بات ہوئی ہوگی۔ اسے کچھ اطمینان سا لگا۔ دادی، حیا کی وہاں رضی سے ملاقات ہوئی تھی۔ افرا کو یاد آیا۔ اچھا،
دادی صرف اتنا کہہ کر رہ گئی، ہاں اس نے مجھے فون پر بتایا تھا وہ یہاں آیا ہوا ہے، مگر مجھے خیال نہ تھا وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ ویسے حیا تو ٹھیک تھی اس سے ملنے کے بعد؟ ہاں دادی ٹھیک تھی، بس چپ سی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے افا بیٹی، اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ورنہ حیا تو کبھی نہ بتاتی۔ کسی دن گھر آؤ، کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا، دادی نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ شائستہ رحیم نے غور سے سامنے بیٹھے ناشتے کرتے اپنے بیٹے سکندر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال اور سوجی سوجی سی تھی اور وہ غیر معلومی طور پر خاموش تھا۔ ان کا دل پگھلنے لگا۔ اکلوتے بیٹے کا دکھ انہیں اندر ہی اندر کھلا رہا تھا۔ وہ اسے اس کیفیت میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر جاگتے رہے ہو ساری رات؟ چائے بناتے ہوئے انہوں نے کہا۔ نہیں، سو گیا تھا تھوڑی دیر، وہ دھیرے سے بولا۔ ماں سے بھی چھپاؤ گے؟ کیا ماں سے اولاد کو چھپا سکتی ہے؟ تو پھر آپ کیوں پوچھتی ہیں جب سب جانتی ہیں؟ مگر میں کب تک دیکھوں تمہیں اس حال میں؟ کب تک غم مناتے رہو گے؟ زندگی کی حقیقتوں سے کب تک منہ موڑو گے؟ سب کو جانا ہے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر۔ اس کا پہلے نمبر آ گیا، اب مرنے والے کے ساتھ مرا تو نہیں جا سکتا۔ وہ دکھ سے بولی۔ میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو، اس غم کو بھلانے کا یہی ذریعہ ہے۔ میں اپنی زندگی میں تمہارا گھر بسا دیکھنا چاہتی ہوں سکندر۔ وہ خاموش رہا۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، تم اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرو گے یا میری پسند کی لڑکی سے؟ ٹھیک ہے ماما، وہ کافی دیر بعد بولا۔ مجھے کچھ دن کی مہلت دیں، میں اپنی پسند بتا دوں گا۔ شائستہ رحیم چپ ہو گئی۔ وہ یہی چاہتی تھی۔ وہ کوئی 10 بار اپنا سیل فون چیک کر چکی تھی مگر وہاں کوئی میسج نہیں تھا سوائے افرا کے 2-3 پیغامات کے، مگر سکندر کا کوئی میسج نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی کہانی سننے کے بعد وہ مجھ سے رابطہ نہیں کرے گا۔ وہ مردوں کی فطرت سے خوب واقف تھی، جہاں ان کا مطلب نہ ہو وہ اس خاتون میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بھی ایک عورت ہوں، ایک عام سی عورت جس کو جب تک نہ جانا جائے اس میں دلچسپی لینا مردوں کی طلب فطری بات ہے، مگر جاننے کے بعد ایک کتاب کی طرح اسے بک شیلف میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو تم نے بھی ایسا ہی کیا سکندر، تم بھی ایک عام مرد نکلے، وہ سوچتی رہی۔ بڑی مشکل سے زندگی سنبھلی تھی کہ تم نے پرسکون جھیل میں پتھر پھینک دیا۔ اب اس ہلچل کا بھی حل بتاؤ۔ اگر تمہارا میرا تعلق یہیں تک تھا تو تم کیوں ملے تھے مجھ سے؟ کیوں کہا تھا تم عام سی لڑکے نہیں ہو؟ کیوں میرے پیچھے بھاگتے رہے؟ اب میں کیا کروں؟ میں تمہیں بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ موسم صحیح تھا، ممبئی کا موسم ایسا ہی ہوتا ہے، سردی جیسے غائب ہو گئی تھی۔ سکندر ساحل پر ٹہل رہا تھا، وہ کچھ سوچے جا رہا تھا۔ فیصلے کی گھڑی تھی اور یہ ایک کڑی گھڑی تھی۔ اس کے سامنے دعا تھی جو اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ ہوتی تو اسے اس فیصلے کی گھڑی سے گزرنا ہی نہ پڑتا، اس کی زندگی میں کوئی حیا نہ آتی۔ تو کیا اس کی زندگی میں واقعی حیا ارسلان موجود ہے تو کہاں ہے؟ کیا وہ اس کی ہے؟ نہیں، وہ تو رضی کامران کی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی۔ اب جب وہ طلاق شدہ ہے تو کیا آسان ہوگا سکندر کے لیے اسے اپنانا؟ اس کی ماما، بہن، رشتہ دار، دوست، سب کو وہ کیا جواب دے گا؟ کیا اسے ایک طلاق شدہ لڑکی ہی ملی تھی محبت کرنے کے لیے؟ محبت؟ اس نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگاتے ہوئے سوچا، کیا ہے یہ محبت؟ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں حیا سے شادی؟ کیوں اسے اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں ہر وقت؟ کیوں اس سے اپنا سب بانٹ لینا چاہتا ہوں؟ اپنے غم، اپنی خوشیاں، اپنی زندگی، کیوں؟ ایسا کیا ہے اس میں جو مجھے کسی اور میں نہیں دکھائی دیا؟ کیوں میں نے بینچ پر بیٹھے اس رات اس سے سب کچھ کہہ دیا؟ وہ آنسو جو میں ماں سے بھی چھپاتا رہا اس کے سامنے بہا دیے۔ وہ ایک لمحہ میری زندگی کے لیے ایک اہم لمحہ بن چکا ہے۔ اسی لمحے میں 2 اجنبی ملے اور اتنے قریب ہو گئے۔ وہ سوچتا رہا۔ سگریٹ انگلیوں میں دبی سلگتی رہی۔ اس نے سگریٹ کو جوتے سے بجھایا، سیل فون نکالا۔ دل چاہا حیا کو کوئی میسج کرے مگر اس نے خود پر قابو پایا اور اٹھ کر چل دیا۔ ابھی فیصلہ ہونا باقی تھا۔ انڈا پھینکتے ہوئے اس کے ہاتھ ٹھہر سے گئے۔ اسے یاد نہ رہا انڈا کس نے پھینک رہی ہے، اسے کس ڈش کی تیاری میں کتنے انڈوں کی ضرورت ہے۔ کون ہو تم؟ بتاؤ کون ہو تم جس کے سامنے سکندر نے آنسو بہائے ہیں؟ اس کے کانوں میں کوئی آواز گونجی، پھر اس کا ناراضگی بھرا جملہ یاد آیا، کیا آپ یہاں سے دفع ہو سکتی ہیں؟ وہ مسکرا دی۔ یوں نہیں جا سکتی تم، کم سے کم اپنا نام ہی بتا دو۔
اس کی التجا بھری آواز گونجی۔ اس کے ہاتھ سے وسکر چھوٹ کر سلیب پر گر گیا۔ وہ بوکھلائی۔ حیا، کیا بات ہے؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ پیچھے سے چیف شیف کی آواز آئی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں تم کچھ اپسیٹ ہو۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم نہ آتی۔ مجھے کل سے مائیگرین کا درد ہے، بس اسی وجہ سے کچھ پرابلم ہو رہی ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہ کہہ سکی۔ ٹھیک ہے، چھٹی لے کر گھر جاؤ، آرام کرو۔ دادی اسے 2 دن سے کافی ڈپریس سا دیکھ رہی تھی، اور اب وہ اس کا یوں کام پر سے جلدی لوٹ آنا پر کچھ پریشان سی ہو گئی۔ وہ اندھیرا کے کمرے میں لیٹی تھی۔ دادی نے اس کے پاس میز پر دودھ کا گلاس رکھا تو وہ چونکی۔ دادو، پلیز اس وقت مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا جائے گا، میں سونا چاہتی ہوں۔ حیا میری جان، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی خاموش خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ دادی پریشان تھی۔ کچھ نہیں دادو، بس سر میں درد ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ حیا، افرا نے مجھے سب بتا دیا۔ کیا سب کچھ؟ حیا کو جیسے شوق سا لگا۔ ہاں سب کچھ۔ اس دن پروگرام میں تم رضی سے ملی تھی، اسی رات سے تمہاری یہ کیفیت ہے۔ کیا کہا اس نے تم سے؟ بتاؤ بیٹا، میں ابھی زندہ ہوں، میں اسے ڈانٹوں گی اگر اس نے کچھ کہا ہے تم سے، وہ سختی سے بولی۔ کچھ نہیں کہا اس نے دادو، بس کچھ لمحوں کے لیے تو ملے تھے ہم لوگ، بس میری خاموشی کی وجہ میرا سر کا درد ہے۔ آپ جانتی ہیں مجھے مائیگرین کا درد ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، مگر ایک دن بعد مجھے اپنی وہی حیات چاہیے، ہنستی مسکراتے زندگی سے بھرپور۔ انہوں نے محبت بھری دھونس جمائی اور کمرے سے چلی گئی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے فون پر کوئی میسج آیا۔ اس نے فون اٹھایا مگر جو پیغام چاہتی تھی وہ نہیں تھا۔ کیوں بھول نہیں جاتی میں اسے؟ کیوں اتنی بے قراری ہے مجھے؟ میرا کیا ناتا رشتہ ہے اس سے جو میں اس کے پیغام کا انتظار کر رہی ہوں؟ وہ مجھ سے اب کبھی رابطہ نہیں کرے گا۔ بھلا ایک طلاق شدہ لڑکی سے اسے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پھر مجھے کیوں انتظار ہے؟ وہ سسکنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کسی لمحے نے کب چپکے سے اسے محبت میں جکڑ لیا تھا۔ میں نہیں جانتا ماما، آپ کیا سوچیں گی یا میرے بارے میں کیا خیال کریں گی، مگر ماما میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ میں نے کبھی آپ سے کچھ چھپایا بھی نہیں ہے۔ آپ نے میرا فیصلہ پوچھا تھا۔ سکندر اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ آپ جانتی ہیں میرا کوئی بھی فیصلہ آپ کی مرضی کے بنا ادھورا ہے۔ آپ میری بات سننے کے بعد خود یہ طے کریں کہ آپ کو میرا فیصلہ قابل قبول لگا بھی یا نہیں۔ میں اپنا فیصلہ آپ پر لادوں گا نہیں۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ماما، میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے کچھ دن پہلے اتفاق سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں اس کی فیملی کے بارے میں بھی نہیں جانتا، یہ بھی پتہ نہیں وہ مجھ سے شادی کرے گی یا نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے میں سمجھتا ہوں میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گا۔ کون ہے وہ؟ ماما چونکی۔ کہاں ملی تھی وہ تمہیں؟ یہ سب میں بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک طلاق شدہ عورت ہے۔ جی کڑا کر کے اس نے کہہ ہی دیا۔ شائستہ رحیم کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی مگر وہ خاموش رہی۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا ماما، اور ابھی میں نے کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا، بس آپ سن لیں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ حیا سے پہلی ملاقات کے بارے میں انہیں سب سنانے لگا۔ اپنے پالتو کتے رومی کو ساتھ لے کر آج وہ صبح واک کرنے ساحل پر آئی تھی۔ جانے کتنا عرصہ بیت گیا تھا، شاید 23 جنوری کے بعد وہ پہلی بار اس جگہ ٹہل رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی اسے ٹہلتے ہوئے۔ ہوا میں ٹھنڈک نہیں تھی مگر ساحل پر آنے والی لہروں کا شور ویسا ہی تھا۔ کتنا پرانا تھا وہ سمندر اور اتنا ہی پرانا اس سمندر کا دکھ، مگر وہ شور مچاتا تھا، سر پٹکتا تھا اور کبھی تیز لہروں کی صورت میں اپنا غصہ ظاہر کر دیتا تھا۔ مگر ہم انسان کتنے بے بس ہیں، اپنا غم اپنا فیصلہ کسی پر ظاہر بھی نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ اپنی بے بسی پر رو بھی نہیں پاتے۔ حیا بہت اداس تھی، وہ رونا چاہتی تھی مگر جاب، پڑھائی، گھر، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں وہ اپنی یہ خواہش پوری کر سکتی۔ تب اسے یہ ساحل ہی پناہ گاہ لگا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ چلتے چلتے اپنی سوچوں میں گم کہاں تک نکل آئی تھی، مگر جب پاؤں تھک گئے، چور ہونے لگے، رونے کی خواہش انتہا پر پہنچنے لگی تو اس نے ایک بینچ پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ بینچ پر بیٹھ کر دونوں گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس نے کبھی خدا سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا مگر آج اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کے آنسو سب شکوہ کر رہے تھے۔ میرے نصیب میں تنہائی لکھ دی ہے میرے اللہ، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا خود کو اکیلا ہی پایا۔
नासमझी की उम्र में माँ बाप से महरूम हो गई। रज़ी से मोहब्बत की मगर बाद में पता चला वो तो मेरा था ही नहीं। उसने मेरे एतमाद को तार तार कर दिया। बाप ने वो सज़ा दी जो किसी औरत के लिए कलंक होती है, तलाक। अब मैं एक इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर हूँ जिसको कोई दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या यही मेरा नसीब बनाया तूने मेरे खुदा? मगर क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई अच्छा इंसान मेरी ख्वाहिश ना कर सके? और जो एक अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी में आने वाला था वो भी दूर हो गया। क्यों क्यों मेरा वो नसीब नहीं हो सकता? क्यों मैं आपसे उसे अपने लिए नहीं मांग सकती? बस मेरे रब उसे मेरी तरफ लौटा दीजिए। मैं अनजाने में ही उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। उसने मुझे हमराज बनाया मगर मैं उसकी दीवानी बन गई। वो रोते हुए अल्लाह से गिड़गिड़ा रही थी। काफ़ी वक्त गुजर गया। आसपास से बेखबर वो रोते हुए दुआ मांगती रही। तभी उसे लगा उसके स्कार्फ में लिपटे सर पर कोई हाथ ठहर गया। उसने चौंक कर सर उठाया। वो सिकंदर था। वो जैसे साकित हो गई। बहते आंसुओं से तर चेहरा, लाल आंखें। उसे लगा वो जैसे ख्वाब देख रही हैं। बस करो है और कितना रोगी? आधा घंटा हो चुका है तुम्हें यूँ रोते रोते। लो पानी पी लो। सिकंदर बोला तो जैसे वो हकीकत की दुनिया में वापस लौटी। हैरत से सिकंदर के हाथ में थमी पानी की बोतल को देखे गई। अरे इतनी हैरत से क्या देख रही हो? इसमें पानी ही है। सिकंदर मुस्कुराया। हया ने बोतल ले ली और घूंट घूंट पीने लगी। आप तो उस रात की बातचीत के बाद ऐसे गायब हुए कि एक मैसेज भी नहीं भेजा। मैं कहती थी ना मेरे बारे में जानने के बाद आपको मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। अच्छा तो आपको इंतज़ार था मेरे मैसेज का? वो शरारत से बोला। क्या आप जहमत नहीं कर सकती थी खुद मैसेज भेजने की? कम से कम खैरियत ही पूछ लेती। जी नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है खुद को किसी पर मुसल्लत करने का। चाहे। वो चुप हो गई। चाहे? सिकंदर ने पूछा मगर वो फिर चुप रही। खैर चाहे आपको शौक़ हो या ना हो हया अरसलान, लेकिन हकीकत यही है कि आप मुझ पर ख़ुद को मुसल्लत कर चुकी हैं। जाने अनजाने आपसे ये गलती हो चुकी है। सिकंदर ने साहिल की लहरों को देखते हुए कहा। मैं नहीं मान सकती। ऐसा होता तो आप मुझसे ज़रूर राब्ता करते। इतने दिनों में ना आपने फ़ोन किया ना मैसेज किया। क्योंकि इन दिनों में आपने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। हया ने अपने ख्यालात को ज़बान दे ही दी। आपको सोचने के अलावा और किया ही क्या है मैंने? मैं दफ्तर जाता रहा मगर कुछ काम ना कर सका। बस आपके बारे में सोचता रहा। घर पर अम्मी बहन सब मेरी खामोशी से परेशान हैं। मगर क्या बताता किसी को, मैं अपनी इस कैफियत से खुद अनजान था। बस जानबूझकर तुमसे दूर रहने की कोशिश करता रहा, सिर्फ ये जानने के लिए क्या तुमसे दूर रहकर खुश रह सकता हूँ। मगर पता चला मैं तुमसे दूर रहकर खुश नहीं रह सकता। बस मैंने अपनी माँ को तुम्हारे बारे में सच बता दिया, ये भी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? हया ने सर हिला दिया था। वो खुशी हैरत के साथ सख्ती से की कैफियत में थी। उससे कुछ ना बोला गया। हया, मैंने मामा से कुछ भी नहीं छुपाया, हर बात बता दी। फैसला भी उन पर ही छोड़ दिया है। वो तुमसे तुम्हारी फैमिली से मिलकर कोई फ़ैसला करेंगी। अगर आज तुम यहाँ ना मिलती तो मैं ज़रूर तुम्हें फ़ोन करता, तुम्हारे घर का पता पूछने के लिए। वो शरारत से मुस्कुराया। और तुम मेरे फ़ोन करने में ये समझ बैठती कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। जैसे मैं तुम्हें ये रोते देखकर समझ बैठा हूँ कि तुम मुझसे शदीद मोहब्बत करती हो। उसने हया की तरफ झुकते हुए कहा तो वो घबरा कर पीछे हटी। जी नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है आपको। मुझे कोई मोहब्बत नहीं हुई है, ना आगे होगी। वो अपनी कलाई की घड़ी देखती घबराहट को छुपाती हुई बोली। हया अरसलान, तुम झूठ बोलती और ज़्यादा अच्छी लगती हो। वो हंस कर कहने लगा। तुम अपनी गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें घर तक फॉलो कर लूँगा। वो उठता हुआ बोला। मैं गाड़ी नहीं लाई, मेरा घर थोड़ी दूर है, पैदल ही आई थी। ओह तो ठीक है, मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हुआ चला जाऊँगा। कुत्ते को लेकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चलाते हुए सिकंदर ने उसे अपना सेलफोन देते हुए कहा, इसमें अपने दादू का नंबर फीड कर दो, उन्हें मेरे बारे में बता देना। कह देना मेरी मम्मी उनसे जल्द ही राब्ता करेंगी। वो खामोशी से नंबर फीड करने लगी थी। सुबह का उजाला फैल चुका था, चमकीली धूप भी निकल आई थी। सिकंदर ने जब उसके अपार्टमेंट ब्लॉक के बाहर गाड़ी रोकी तो एक प्यारी सी बच्ची ने स्कूल बस से हाथ बाहर निकालकर हया को बाय किया। हया मुस्कुरा दी। वो उसके पड़ोस में रहने वाली बच्ची थी। सिकंदर दिलचस्पी से देखता रहा। आइए मैं आपको दादू से भी मिलवाती हूँ, उन्हें खुशी होगी आपसे मिलकर।
جی واقعی خوشی ہوگی انہیں، آپ کو اس حال تک پہنچانے کا ذمہ دار میں ہی تو ہوں۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ کیا ہوا ہے مجھے، میں تو بالکل ویسی ہوں جیسے پہلے تھی۔ یہ تو وہ دیکھ سکتی ہیں جو آپ سے محبت کرتی ہیں کہ آپ میں کون سا اور کیا چینج آیا ہے۔ محبت انسان کو پہلے جیسا کم رہنے دیتی ہے، اگر وہ واقعی محبت ہو۔ حیا اس ذکر سے جتنا گھبرا رہی تھی وہ اسے اتنا ہی اس طرف لا رہا تھا۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کوئی محبت نہیں ہوئی، میں ان افسانوی باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ ذرا یہ بات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو کہیے۔ وہ شوخی سے بولا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ میں چاہتی ہوں، مجھے دفتر جانے میں دیر ہو جائے گی، اس نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جواب میں سکندر کا کہا بہت جاندار تھا۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے بہت محظوظ ہوا۔ ٹھیک ہے جائیے، کیا یاد کریں گی، لیکن ایک دن آئے گا جب اجازت دینے یا نہ دینے کا حق میرے پاس ہوگا۔ اس دن آپ اتنی آسانی سے نہیں جا سکیں گی حیا ارسلان۔ اور حیا کو پہلی بار احساس ہوا لفظ کیسے آنچ دیتی ہیں۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی تو سکندر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، پلیز دعا کرنا جو فیصلہ ہو ہمارے حق میں ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا یا حیا کو ایسا لگا تھا، مگر حیا کی آنکھیں سچ مچ بھیگ گئی تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو ایدو، اس نے کہا اور گھر کی طرف بڑھ گئی۔ صبح سے بادلوں نے آسمان کو گھیرا ہوا تھا، بس لگتا تھا بارش ہونے کو ہے۔ ٹیرس کے ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی حیا سامنے چپ چاپ بہتے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ آج ہفتے کی چھٹی تھی، اسی لیے فرصت میں تھی، مگر آج فرصت کہاں تھی، کیونکہ شام کو سکندر کی ماں اور بہن آنے والی تھی۔ کل ہی انہوں نے دادو سے فون پر لمبی بات چیت کی تھی۔ افرا کی مدد سے وہ سکندر کے بارے میں ساری بات دادو تک پہنچا چکی تھی۔ دادو خوش تھی اور سکندر سے ملنا چاہتی تھی۔ سکندر نے پھر سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، نہ فون نہ کوئی میسج۔ وہ اب بھی اسی طرح انتظار میں تھی، مگر جانے کیوں وہ ایسا تھا۔ کہیں تو محبت جتاتا، کہیں یہ عالم کے اتنے دن سے کوئی رابطہ تک نہیں۔ حیا کا دل چاہا وہ خود میسج کرے، مگر انا کی جنگ میں وہ ہارنے والوں میں کہاں تھی۔ وہ اپنا سیل فون دیکھ رہی تھی، تبھی کوئی SMS آیا۔ اس نے حیرت سے دیکھا، وہ سکندر کا تھا۔ صبح بخیر زندگی، کتنی نکھری صبح ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم سے مل کر آیا ہوں۔ وہ تو تمہیں پتہ ہوگا، شام کو امی تمہارے یہاں آ رہی ہیں، بتاؤ کون سے رنگ کا لباس پہن رہی ہو شام کو۔ حیا SMS پڑھ کر مسکرائی، پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں۔ ویسے اگر آپ کے خیال میں کوئی بھڑکتے شوخ رنگ کے کپڑے پہنوں گی، ڈھیر سارا میک اپ کروں گی تو اس غلط فہمی کو دور کر لیں، میں ویسی ہی ہوں گی جیسے عام دنوں میں ہوتی ہوں۔ حیا نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد جوابی SMS آیا۔ ارے خدا کے لیے جینس اور شرٹ میں ماما کے سامنے مت آنا، سلوار سوٹ پہننا، کوئی مشرقی لباس ہی پہننا، ویسے سی گرین رنگ کا کوئی ایسا لباس ہو تو وہی پہننا، وہ ماما کا فیوریٹ رنگ ہے۔ حیا تب گئی۔ اچھا تو آپ چاہتے ہیں میں شو پیس کی طرح پیش آؤں آپ کی ماما کے سامنے؟ بڑا افسوس ہوا یہ جان کر کہ آپ بھی ایک عام مشرقی مرد سے الگ نہیں ہیں، اس نے جواب بھیجا۔ حیا میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل ماما کو اتنا پسند ہے کہ اس رنگ کی کوئی بھی چیز فوراً گھر لے آتی ہیں، شاید اسی لیے آپ بھی ہمارے گھر جلدی آ سکیں۔ سکندر کے SMS پر حیا کو ہنسی آ گئی۔ شام کی چائے کے ساتھ رکھی جانے والی ساری چیزیں حیا نے خود تیار کی تھی، وہ خود ان چیزوں کو بنانے میں ماہر تھی۔ افرا بھی آ گئی تھی، وہ حیا کو زبردستی کچن سے باہر لے آئی تھی۔ حیا نے سکندر کی باتیں بتائیں تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہو، تو ابھی سے فرمائش شروع ہو گئی، افرا ہنستی ہوئی بولی۔ پھر تو سی گرین رنگ کے کپڑے ہی پہنو، سکندر کی ماما تمہیں گھر لے جا کر ہی دم لیں گی۔ چھوڑو افرا، وہ کیوں پسند کرنے لگی اپنے اتنے لائق خوبصورت اکلوتے بیٹے کے لیے ایک ڈائیورس لڑکی کو؟ کیا اسے لڑکیوں کی کمی ہے؟ حیا سنجیدہ تھی۔ ہاں لڑکیوں کی تو کمی نہیں ہے، مگر جس حیا ارسلان کو ان کے بیٹے نے پسند کیا ہے وہ کہیں نہیں ملے گی، آیا سمجھ میں؟ افرا کچھ ٹپٹ کر بولی۔ چلو جا کر شاور لو، تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ افرا نے اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ حیا تیار ہو رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ افرا نے دروازہ کھولا، سامنے دو لیڈیز کھڑی تھی۔ ایک سے تو افرا مل چکی تھی، وہ سکندر کی بہن ندا تھی، دوسری شاید اس کی ماما تھی۔ آپ حیا ہیں؟ ندا نے پوچھا۔ نہیں، میں اس کی دوست افرا ہوں، حیا اندر ہے۔ آئیے اندر تشریف لائیے، دادو بھی آ گئی تھی، وہ سب ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ باتیں شروع ہو گئی، دادو حیا کے ماں باپ اور اپنے خاندان کے بارے میں بتاتی رہی۔
شائستہ رحیم نے اپنے بارے میں انہیں بتایا۔ پھر سکندر کا ذکر ہونے پر دادو نے اسے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ افرا حیا کو لینے چلی گئی۔ دیکھو افا، میں میک اپ نہیں کروں گی، حیا کمرے میں بال ڈرائر سے خشک کرتے ہوئے بولی۔ اوکے، بس یہ ایک لپ گلوز لگا لو اور آنکھوں میں کاجل، افرا نے کہا۔ سی گرین لباس میں سادگی بھرے روپ میں جب حیا ڈرائنگ روم میں پہنچی، اسے سکندر کی ماما ویسے ہی لگی جیسے ان کے بارے میں اس نے سوچا تھا، سوبر، خوش مزاج اور گریسفل۔ یقیناً سکندر اپنی ماں کی ہی کاپی تھا۔ اسے ان سے مل کر خوشی ہوئی تھی۔ ردا سے تو وہ کنسرٹ میں مل چکی تھی۔ حیا نے ڈائننگ میں سجائی، ساری چیزیں لا کر رکھی۔ افرا کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ حیا نے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رضی کامران کا اس وقت اس کے گھر آنا اسے ساکت سا کر گیا تھا، مگر وہ تنہا نہیں تھا، اس کی انگریز بیوی اس کے ساتھ تھی۔ ہیلو حیا، تو انہوں نے ساتھ ہی کہا تھا۔ اس نے جوزیفن کے ساتھ سے ہاتھ ملایا۔ دادو ڈرائنگ روم میں ہیں۔ اس نے انہیں ڈرائنگ روم کا راستہ دکھایا۔ حیا بھی پلٹی ہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی پھر بجی۔ دروازہ کھولا تو جیسے اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ سکندر ہی تھا۔ اس کا ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر بھی تھا۔ سکندر نے ایک نظر مسکرا کر اس کو دیکھا، پھر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ وہ بس ایک ہی لمحہ تھا، دوسرے لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اس کی نظر رضی کامران پر پڑ گئی اور جانے اسے کیا ہوا تھا، ایک ناگواری کا شدید احساس جس نے اسے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ رضی کا وجود وہ حیا کے آس پاس تو کیا، دور دور تک بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس سے شدید نفرت تھی۔ اس بات کا احساس اسے خود اسے ایک لمحے میں ہوا۔ وہ دشمنی تھی یا خود کا وہ احساس جس سے حیا بار بار گزری تھی اور جس کی وجہ سے رضی کامران تھا۔ جو کچھ بھی تھا، سکندر اس صورتحال کے لیے تیار نہ تھا، اسی لیے کچھ حیران تھا۔ حیران تو حیا بھی تھی کہ اسے اندر آنے تک کے لیے نہ کہہ سکی۔ وہ تو افرا کا وجود غنیمت تھا جس نے آ کر ماحول کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کی۔ ارے آپ یہیں کھڑے رہیں گے، اندر آنا منع نہیں ہے جناب۔ اور حیا، تم کب سے اتنی بد اخلاق ہو گئی؟ اس نے سکندر کو اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ اصل میں قصور حیا کا بھی نہیں ہے، آج کچھ ان ایکسپیکٹڈ مہمان آ گئے ہیں، اسی لیے ہم سب کے لیے کچھ عجیب صورتحال ہے۔ افرا اسے ڈرائنگ روم کی طرف لے جاتے ہوئے بولی۔ اندر داخل ہوئے تو دادو رضی کو شائستہ رحیم سے ملوا رہی تھی۔ یہ میرا پوتا ہے رضی کامران اور یہ ہے اس کے مسز۔ شائستہ رحیم رضی کے نام سے واقف تھی، اسی لیے اس وقت ان کے لیے بھی بڑی غیر یقینی صورتحال تھی۔ کہاں تو وہ اپنے بیٹے کے لیے حیا سے ملنے آئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا ماضی کیا تھا، مگر اپنے بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر وہ اس کی خوشی کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار تھی۔ انہیں حیا، اس کا خاندان، دادی سب پسند آیا تھا۔ انہیں خوشی ہوئی اپنے بیٹے کی پسند پر۔ یہی وجہ تھی انہوں نے سکندر کو فون کیا تھا کہ وہ مٹھائی لے کر وہاں آ جائے، مگر رضی کامران کو دیکھ کر وہ سکندر کی ساری خوشی ختم ہو گئی تھی۔ حیا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ رضی کی موجودگی میں شائستہ رحیم اور سکندر کا سامنا کیسے کر پائے گی۔ اس کا بھی موڈ خراب ہو چکا تھا۔ افرا نے سکندر کو دادی سے ملوایا تھا۔ دادی سکندر کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ رضی کے لیے بھی یہ صورتحال بڑی اجنبی سی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ لوگ کون ہیں جو دادی اتنی خوش ہیں۔ ادھر ادھر کی باتوں میں دادو زوزفن سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ رضی کو لے کر باہر چلی گئی۔ افانیدا اور زوزفن کو کمپنی دینے لگی۔ شائستہ اور سکندر کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کیا ہوا بیٹا، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ اتنی بڑی وجہ آپ کو نظر نہیں آ رہی میری خاموشی کی؟ اس کا اشارہ رضی اور جوزیفن کی طرف تھا۔ وہ سب تو ہوگا سکندر، جو رشتہ ٹوٹ چکا وہ ٹوٹ چکا، مگر خون کے رشتے کب چھوٹ سکتے ہیں؟ وہ حیا کا کزن تو ہے ہی، خوشی کمی میں ان کا آمنا سامنا ملنا جلنا تو ہوگا۔ تمہیں حیا کو اپنانا ہے تو یہ سب بھی برداشت کرنا ہوگا۔ شائستہ رحیم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھپکا۔ سکندر کچھ نہیں بولا، بس ان کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر جیسے اس کی آنکھوں میں چمک کون تو کیا آپ نے حیا کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ماما؟ اس کے لہجے میں اتنی معصومیت تھی کہ شائستہ رحیم مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں بیٹا، میرے آپ کے بیچ یہی طے ہوا تھا کہ اگر حیا مجھے پسند آ گئی تبھی تم مٹھائی لے کر اس کے گھر آؤ گے۔ وہ مسکرائی۔ سکندر نے ایک سکون بھری سانس لی۔ اس کی نظر حیا کو تلاش کر رہی تھی، جو اس کے اندر آنے کے بعد ایک بار بھی نظر نہیں آئی تھی۔
وہ ابھی افواہ سے اسے پوچھ ہی رہا تھا کہ حیا کی دادی رضی کے ساتھ واپس آ گئی۔ رضی اب سکندر کے پاس والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سکندر کے بارے میں آپ غائبانہ طور پر تو واقف ہیں، میں چاہتی ہوں آپ ان سے اب خود پوچھ لیں اور تسلی کر لیں، شائستہ رحیم نے دادو سے کہا۔ شائستہ، آپ یقین کریں مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرا دل اتنا خوش اور مطمئن ہے آپ سے مل کر، یہ بچوں کی خوشی ہے، ہمارے لیے اس سے زیادہ اطمینان کیا ہو سکتا ہے۔ رضی کو میں نے سب بتا دیا ہے، ابھی میں نے فون پر اپنے بڑے بیٹے اور بہو سے بھی رضامندی لے لی ہے، مجھے خوشی ہوگی سکندر کو اپنا بیٹا بنا کر۔ دادو نے بڑی خوبصورتی سے سب سمیٹا۔ افا اور ندا نے شور مچا کر خوشی کا اظہار کیا۔ رضی نے بھی خوش دلی سے سکندر سے ہاتھ ملایا، اسے خوشی تھی کہ حیا کا پھر سے گھر بس رہا ہے۔ کچھ بھی تھا وہ اس کی کزن تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک لمبا عرصہ گزرا تھا، اس کے خیال میں اس کا اور حیا کے بیچ دوستی کا رشتہ ہی ایک مضبوط رشتہ تھا، اسی رشتے سے وہ آج خوشی محسوس کر رہا تھا۔ حیا کہاں ہے؟ شائستہ نے جیسے اپنے بیٹے کی دل کی بات پڑھ لی۔ میں ابھی بلا کر لاتی ہوں، افرا اٹھ کر جانے لگی۔ افرا 1 منٹ رکیے پلیز، سکندر فوراً اس کے پاس پہنچ کر بولا۔ پھر اس نے بڑے پر اعتماد لہجے میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ سب کو کوئی اعتراض نہ ہو، خاص کر ماما اور دادو کو، تو کیا میں حیا کو بلا کر لا سکتا ہوں؟ اسے فوراً اجازت مل گئی۔ اگلے لمحے وہ حیا کے کمرے میں دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اندر کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ کوئی آدھا گھنٹہ ہو چلا تھا اسے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے، جہاں سے سمندر صاف نظر آتا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی باتوں سے بالکل بے خبر وہ سکندر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ رضی نے بے وقت آنے سے اس کی امید کو ختم کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا سکندر کی ماما اسے کبھی اپنی بہو بنانے پر تیار نہیں ہو سکتی تھی، خاص کر رضی کے ہوتے اسے ایسی کوئی خوشخبری کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ ابھی سے سکندر کو کھو دینے کے دکھ سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سکندر کمرے میں آ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ آہٹ پر وہ پلٹی اور اسے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ آپ؟ وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ جی میں۔ سکندر دلچسپی سے اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ اور سب لوگ؟ وہ بوکھلاہٹ میں پوچھ بیٹھی۔ سب موجود ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو چلیں۔ حیا آگے بڑھی۔ ٹھہریے، اتنی جلدی کیا ہے؟ کیا یہ جاننے کو بہت بے چینی ہے کہ کیا فیصلہ ہوا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، بے چینی تو نہیں، مگر کچھ اندازہ ہو رہا ہے۔ اسے سکندر کی سنجیدگی سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ تو مجھے کہنے دیں، آپ کے اندازے صحیح تھے، شاید میں اندازہ لگانے میں اتنا ماہر نہیں۔ حیا کو چپ لگ گئی، اس کے بدترین اندیشے شاید سچ ثابت ہوئے تھے۔ اسے رد کیا جا چکا تھا، شاید یہی سنانے کے لیے اسے وہاں بلایا جا رہا تھا۔ رضی کی موجودگی میں اور کیا فیصلہ ہو سکتا تھا؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگی تھی۔ تو آپ اسی لیے یہاں آئے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت تھی سکندر صاحب؟ بہتر ہوتا یہ خبر مجھے کوئی اور بتاتا۔ اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ آنسو کیسے چھپاتی؟ آپ کو دکھ ہوا؟ وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں محبت ہو گئی ہے مجھ سے۔ تم اقرار کیوں نہیں کر لیتی حیا ارسلان؟ کتنا چھپاؤ گی؟ ویسے بھی تمہارے اقرار یا انکار سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، فیصلہ تو ہو چکا۔ اس کے لہجے میں اتنی آنچ تھی کہ حیا کی آنکھ کا آنسو بہہ نکلا۔ اس نے پلٹ کر سکندر سے کچھ اونچی آواز میں کہا، ہاں ہو گئی ہے مجھے تم سے محبت، مگر کیوں اقرار کرتی جب جانتی تھی تمہیں پانا ممکن نہیں؟ تم اتنے دور ہو مجھ سے جتنا سمندر سے یہ آسمان۔ سکندر کتنے غلط تھے تمہارے اندازے۔ میں تمہاری زندگی میں بھیجا جانے والا بس ایک لمحہ تھی، مگر تمہاری زندگی کا ہر لمحہ میرے نام نہ ہو سکا۔ کہتے کہتے وہ رو پڑی۔ سکندر گھبرا گیا۔ اسے تو حیا کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، کسی بھی طرح وہ اس سے اقرار محبت کروانا چاہ رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا اسے کھو دینے کی خبر اس پر کیا اثر کرتی ہے۔ مگر حیا کے رونے سے وہ سب بھول کر اسے چپ کرانے لگا۔ اس نے اسے کندھوں سے تھاما۔ حیا پلیز میری طرف دیکھو، پلیز رونا بند کرو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کان پکڑتا ہوں، پلیز، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تب حیرت سے حیا نے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ رونا بھول گئی تھی۔ میں نے کہا نا میں نے تمہیں جیت لیا حیا، یہ فیصلہ سنانے کے لیے وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میں خاص طور سے اجازت لے کر تمہیں بلانے آیا ہوں۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کی کس بات کا یقین کروں، وہ بے یقینی سے بولی۔
آپ میرے ساتھ آئیں، سب یقین آ جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ اس نے سچ ہی کہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اسے یقین آ گیا۔ وہاں سب خوش نظر آ رہے تھے۔ شاید خوشیوں نے اس گھر پر دستک دے دی تھی۔ اسے خدا کی ذات پر یقین ہو گیا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی دعا قبول ہو گئی تھی۔ جنوری کی وہ ٹھنڈ بھری رات ختم ہونے کو تھی۔ گیلی ریت، دھندلا چاند اور صبح ہونے کی نوید دیتی پو پھٹ رہی تھی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، بس دو لوگ وہاں موجود تھے، سکندر اور حیا۔ شادی کے بندھن میں بندھ کر آج اسی جگہ بیٹھے تھے جہاں 1 سال پہلے ملے تھے۔ کتنی خاموشی سے تم آئی تھی میری زندگی میں حیا سکندر۔ بس وہ ایک لمحہ تھا جب لگا تھا یہ کائنات میری ہے اگر یہ لڑکی میرے ساتھ ہے۔ جانے کون سا لمحہ قبولیت کا لمحہ بن گیا تھا جب اپنے رب سے تمہیں مانگ بیٹھا تھا۔ تم تو مجھ سے دور بھاگ رہی تھی، مگر دیکھو میں نے تمہیں پا ہی لیا۔ حیا جو اس کے کندھے سے سر ٹکائے تھی مسکرا دی۔ میں کیسے یقین کر لیتی کہ یہ شخص جو اتنا مکمل ہے، جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے، اس کی تمنا کرنے لگی۔ مجھ جیسی ایک عام سی لڑکی کہنے پر سکندر نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ پھر مجھے دعا کا بھی خیال آیا تھا سکندر۔ وہ کتنی مکمل ہوگی جسے تم نے چاہا تھا اور اتنا شدید چاہا تھا۔ حیا کو یہ بات چبھتی تھی کہ سکندر نے اس سے پہلے بھی کسی کو چاہا تھا۔ ہاں شاید، وہ سوچتا ہوا بولا۔ ہاں حیا، دعا اگر میری زندگی میں ہوتی تو اور کسی لڑکی کے بارے میں میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا، مگر دعا سے پہلے اگر حیا ملی ہوتی تو حیا کے علاوہ کوئی لڑکی میری زندگی میں نہیں آتی۔ وہ منہ کر بولا۔ ہاں شاید سب قسمت کا لکھا ہے نا، وہ دھیرے سے بولی۔ قسمت حیا، اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتی، کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنی خواہش کو پانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بات ہی بنانے سے قسمت ہاتھ نہیں آتی۔ وہ شرارت سے بولا۔ چیز سمجھ میں آ گیا، بس اب گھر چلیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارے ابھی سے نیند آنے لگی؟ ارے ابھی تو آپ کو میرے ساتھ ناشتہ بنانا ہے، پھر دوپہر کا کھانا جو میں بناؤں گا میری شیف بیگم۔ کتنی عجیب شوہر ہو تم سکندر، تمہیں مجھ سے نہیں میرے ہاتھ کے بنے کھانوں سے محبت ہے۔ وہ کچھ روٹھے انداز پہ بولی۔ سکندر کا کہا گونجا۔ اور تم کتنی روکھی بیوی ہو، کیسے جواب دیا ہے تم نے؟ بھائی کچھ بھی ہو، مجھے مزیدار ڈشیں تو بنا کر کھلانی ہوں گی تمہیں، ورنہ تمہارے شیف ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ دونوں یوں ہی نوک جھونک کرتے گھر واپس ہوئے جہاں زمانے بھر کی خوشیاں ان کے سواگت کو تیار تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ محبت بھری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا چھوٹا سا ساتھ ہمیں اور خوبصورت کہانیاں لکھنے کا حوصلہ دے گا۔